مسٹر ٹاپ زون کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے جی۔ وہ کہاں سے کال فرمایا ٹاپ زون آپ نے؟ نام کیا ہے؟ نام تو ٹاپ زون نہیں ہے، نام تو کچھ اور ہوگا نا آپ کا؟ ہے جی وہ کی نام ہے تاڑا؟ محمد سلمان۔ مسلمان نام ہے؟ چلیں جی، والدین نے ان کا نام مسلمان رکھا۔ چلیں ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو۔ ان کے والد صاحب نے ان کا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ، کیا نام ہے؟ مسلمان یا سلمان؟ محمد سلمان۔ محمد سلمان، محمد سلمان۔ اب ہمیں سنائی دیا کہ مسلمان۔ چلیں جی، محمد سلمان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک جی، اللہ کا شکر الحمدللہ۔ کہاں سے زحمت کر رہے ہیں؟ فیصل آباد، پاکستان، فیصل آباد۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، تشریف آوری کا بڑا شکریہ محمد سلمان بھائی، حکم کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ کے متعلق آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ سیدنا فاروق اعظم کے متعلق، سیدنا صدیق اکبر کے متعلق ہمارا نظریہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے، ان کے نفس نفیس تھے، ان کے جان شیرین تھے، ان کے وارث برحق تھے، ان کے دشمنوں پر لعنت اور ان کے حق کے غاصبین پر لعنت، ہمارے عقیدہ ان کے متعلق۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیونکہ مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ آپ شاید ان کے ایمان کے قائل نہیں ہیں۔ وہ تو کل ایمان ہے بھائی، صدیق اکبر، فاروق اعظم سلام اللہ علیہ کل ایمان ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس نفیس ہوں، ان کے وارث ہوں، ان کے خلیفہ برحق ہوں، ان کے بعد برحق امام ہوں جی، تو وہ ان کے ایمان میں شک کرنا ہی کفر ہے۔ جی جی بالکل اسی طرح ہی ہے، بالکل، آپ کی کچھ گفتگو اور ان کے غاصبین حق پہ بھی لعنت اور ان کے فضائل کے میں شک کرنے والے پہ بھی لعنت۔ بولیں، یہ بھی بولیں۔ آمین آمین، بالکل اسی طرح ہے۔ بالکل بالکل۔ تو اب اجازت ہے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں؟ جی جی بالکل، حدیث آپ کو سناتے ہیں جناب۔ تھے کہ ابو بکر عمر کی ایمان سے گفتگو کریں۔ میرے محترم ناظرین، یہ کتاب ہے سنن ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ محمد ابن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر ہے، سنہ 2008 میں چھپی ہے۔ یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 49 میں، صفحہ نمبر 49 میں، جی ہاں یہ صفحہ نمبر 49 ہے، حدیث نمبر 120 ہے۔ یہاں پہ عن عباد ابن عبداللہ قال قال علی علیہ السلام، عباد ابن عبداللہ روایت کرتا ہے کہ علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے، جی ہاں، فرمایا انا عبداللہ، اللہ کا بندہ میں ہوں، واخو رسولہ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی میں ہوں، وانا الصدیق الاکبر، صدیق اکبر میں ہوں، لا یقول بعد الا کذاب، میرے علاوہ اس عنوان کا مدعی نہیں ہوگا مگر ایک ہو کذاب ہو۔ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے کس کی طرف ہے؟ اشارہ واضح ہے جس کی امامت ہی کذب ہے، جس کی خلافت ہی کذب ہے، جس نے جھوٹ بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، بیٹی کا میراث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا میراث اس نے ہڑپ لیا جھوٹ بول کے، وہ کیسے صدیق اکبر ہو سکتا ہے؟ انا الصدیق الاکبر لا یقول ہا بعد الا کذاب صلیت قبل الناس ل7 سنین، کوئی مسلمان نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے، 7 سال تک صرف میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ہم دونوں نماز اکیلے پڑھتے تھے۔ صدیق اکبر کے متعلق یہ ہمارا نظریہ ہے جناب۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو جن کو حضرت ابو بکر کہا جاتا ہے، وہ نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ صدیق نہیں تھے، وہ صدیق نہیں تھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدیق بولا، بلکہ اس کے بہت ساری جھوٹیں شریعت میں ثابت ہیں کہ وہ شخص جھوٹ بولتا تھا۔ اس کی خود اپنی صحیح حدیث موجود ہے کہ وہ اپنی زبان کھینچ کے بیٹھ رہا تھا، زبان کھینچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو عمر صاحب تشریف لائے، عمر نے پوچھا کیا یہ کیا حرکت ہے بھائی، یہ کون سی حرکت کر رہے ہو؟ ہم نے کہ بھی نہیں دیکھا کہ کوئی عاقل بیٹھ کے اپنی زبان کو ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ رہا۔ تو اس نے کہا کہ تم کو کیا معلوم کہ اس نے تو مجھے ہلاک کر دیا، میری زبان نے، ٹھیک ہے نا۔
تو اس شخص کا اپنا اب ایک اعتراف دفعہ صحیح میں سند کے خاموش ہوں، ساتھ میں کتاب الزہد میں موجود ہے دیا کہ یہ شخص اس نے خود اعتراف کیا کہ اس نے زبان کی وجہ سے یہ جہنمی بن چکا ہے، اور پھر اس کا جھوٹ، بہت سارے جھوٹ ثابت ہیں۔ اس کا ایک جھوٹ یہی ہے کہ اس نے یہ جھوٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ باندھ لی کہ کیا ہے کہ ان کی میراث نہیں ہوتی، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی میراث کی وصیت کرنی ہوتی تو خود اپنے بیٹی کو کرنی ہوتی نا، کہ اکیلی اولاد وہی ہے۔ ابو بکر کیوں کرے؟ ابو بکر کو تو کوئی میراث ملتی ہی نہیں ہے، اور بی بی سلام اللہ علیہ ابو بکر کے بعد ایک پہ بات آپ کبھی راضی بھی نہیں ہوئے، ایک بات کروں، ہاں جی، راضی نہیں ہوئی، آپ اور نے آخرت بات تک یہ اسی کی ہے، اسی بات پہ ان سے وہ ناراض رہیں۔ نبی جی ہاں، تو پتہ چلا کہ ابو بکر ایک بات صدیق اس پر نہیں بھی ہے، بات کریں گے۔ ابو بکر کذاب ہے۔ صدیق آپ اکبر، یہ کہہ رہے ہیں، صدیق اب اکبر آپ وہی ہے یہ کہہ رہے جو ہیں، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، وہی ہے۔ اب میری بات بھی سنیں نا، میری بات بھی سنیں نا، اپنی نا آپ کی بولتے بات جائیں۔ سنتے ہیں جی سر۔ ہاں سنیں، آپ نے خاموش رہنا، میری بات سننی ہے۔ آپ نے کہا کہ محمد نبی نے سلمان ان کو صاحب سنائیں صدیق نہیں کہا، ہیں؟ ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، آپ کا دعویٰ ہے نا؟ اگر آپ کے پاس اس بات ہے جو ہمارے لیے حجت ہو تو دکھائیں، ہم آپ کی جھوٹی کتابوں کو نہیں مانتے، میں بتاتا ہوں، ہم آپ کی اپنی آپ کا کتابوں سے دعویٰ یہی ہے ثابت نا کرتے ہیں کہ نبی یہ نے ان شخص کو جھوٹ صدیق نہیں بولتا کہا۔ تھا، اس نے جھوٹ بہت بولے، پہلے آپ یہ بات اس اپنی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جھوٹ اس نے باندھا ہے۔ آپ نے کہا کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا۔ ہم۔ جو بات میں پوچھ رہا ہوں نا، آپ وہ بات نہیں کر رہے، بات کو گھمائے نہیں، میں آپ کو اس بات کا بھی جواب دوں گا۔ آپ نے کہا ہے کہ نبی نے ان کو صدیق نہیں کہا، جی ہاں یہ دعویٰ کیا نا آپ نے ابھی تھوڑی دیر جی پہلے۔ سر، نہیں، آپ نے صدیق کہا کہ صدیق ہی نہیں کہا۔ اس بات پہ یہ میرے پاس بخاری شریف ہے، جو ابن ماجہ شریف سے زیادہ یہ بخاری شریف ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو اس بخاری شریف میں سے دکھاتا ہوں۔ آپ صلی اور اللہ علیہ بخاری وسلم آپ احد شیعہ سے پہاڑ گفتگو پر کر رہے ہیں نا، موجود تھے۔ اور آپ شیعہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم آپ کی بخاری کو نہیں مانتے، آپ نے بولنا نہیں ہے، ہم نے بخاری کو ماننا ہی نہیں ہے نا۔ آپ بول کر جو ہے نا، آپ اور بھائی بخاری کو ہم نہیں نا، مانتے آپ ہیں، بات سنیں نا، آپ نے ابن ماجہ کو بھی نہیں مانتے، آپ ابن ماجہ کو مانتے ہیں نا، ابن ماجہ آپ کی کتاب ہے، میں نے آپ کے اپنی کتاب سے استدلال کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں تو جھوٹی حدیث کو آپ بتا دلیل رہا کے ہوں طور نا، پر پیش نہیں کر سکتے، بھی آپ کو دیکھتا ہوں اور نا، جھوٹی آپ قرآن حدیث کو بھی نہیں آپ مانتے۔ دلیل کے طور پہ نہیں پیش سب کر سے سکتے۔ پہلے جو بات آپ کی ہے نا، آپ وہ بات کریں کہ آپ نے حدیث پیش کی ہے ابن ماجہ شریف سے۔ میں کہتا ہوں آپ ابن ماجہ کو نہیں مانتے، آپ تو مانتے ہیں نا، آپ تو مانتے ہیں نا، میرا دعویٰ ہے۔ مناظرے کے اصول آپ کو آتے ہیں محمد سلمان صاحب، کہ دلیل جو لایا جاتا ہے وہ خصم کے لیے حجت ہو۔ کرتا ہوں، مجھے محمد سلمان بھائی، آپ کو مناظرہ کی بھی زندگی میں کیا ہے استدلال کیا آپ نے؟ آپ کسی 10 12 15 سالہ لڑکے سے پوچھیں کہ آپ دلیل کیسے لیا جاتا ہے، وہ آپ کو بتا دے گا کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو سامنے والے کے لیے مقبول ہو۔ میں وہی بتا رہا ہوں، قرآن مقبول ہے یا نہیں آپ کے یہاں؟ قرآن مقبول ہے، قرآن مقبول ہے جی، مقبول ہے نا؟ اب میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں، مقبول قرآن ہے۔ سے بتاؤ جی۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن نے ایمان والا کہا ہے اسی بیعت کو توڑ دیا ابو بکر نے نا، نہیں، ہاں اسی بیعت کو ابو بکر نے توڑ دی۔ جو بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے غلط کہا، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ چلیں آپ آیا پڑھیں، آیا ترجمہ کریں، آیا پڑھیں، آیا ترجمہ کریں بھائی۔ جن کو ایمان والا کہہ دیا وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے، اللہ نے قرآن میں جن کو ایمان والا کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک ایمان والے۔ اب جو ان کو ایمان والا نہیں مانتا وہ خود ایمان والا نہیں ہے۔ سیدنا صدیق محمد سلمان بھائی، آپ وہ آیا پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ایمان والا بولا ہے، تو ہم ایمان لائیں گے بھائی۔ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ کچھ بیت کو توڑ دے گا، میں اس کو رضا نہ دوں، اس کو ایمان والا نہ کہوں، حالانکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ عقیدہ بدا بھی آپ کا یہی کہتا ہے۔ اسی طرح قرآن کے متعلق جو تحریف قرآن کی آپ کی فصل الخطاب ہے، آپ اس کو کھول کے دیکھیں
جو بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، آپ کو قرآن پاک کے بھی استدلال کو آپ نہیں مانتے۔ دیکھیں جب آپ نے قرآن پہلے یہ بات مجید، کہہ دی جہاں تک قرآن کہ جو مجید کا نبی کے تعلق ہے، ساتھی، یہ شیخ صاحب نبی کے آپ ساتھی ابو ہے، حاس کا جو ان کو نبی کا ساتھی نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، یہ آپ نے کہا، حالانکہ قرآن نے ان کو نبی کا ساتھی کہا۔ تو وہ آیا آپ پڑھیں نا کہ جس میں ابوبکر کو قرآن نے نبی کا ساتھی بولا، آیا آپ پڑھیں۔ لیکن اگر قرآن میں سے کوئی آیت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، آپ قرآن کو نہیں مانتے، میں آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اللہ نے اور ان کو سنا مومن دیں نا وہ کہا ہے، آیت، وہی تو اللہ ہم نے کہہ رہے ہیں نا، ہم نے آپ محمد سلمان صاحب، ہم یہی تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن سے وہ آیت آپ پڑھ کے سنائے نا۔ اب آپ نے کہا ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن میرا دعویٰ ہے آپ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو آپ نہیں مانتے۔ میں نے قرآن کی جو آیات پیش کی ہیں، آپ میری ان او بھائی آپ چلیں اب قرآن جس کو جو قرآن کو نہیں مانتا ہے نا، ابھی ٹیسٹ ہوگا نا شیخ صاحب۔ دعویٰ دلیل کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا دعویٰ جو ہے وہ اور ہے، دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے۔ آپ کی دعوے اور دلیل کے اندر مطابقت ہونی چاہیے۔ دعویٰ آپ کا خاص ہے، دلیل آپ عام پیش کر رہے ہیں، اگر دعویٰ خاص ہے تو دلیل بھی اس کی خاص ہونی چاہیے۔ میں نے کون سی دلیل پیش کی ہے شیخ صاحب؟ آپ دیکھیں آپ کے باتوں میں شیخ صاحب، اللہ نے ایمان والا کہا ہے جنہوں نے نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی تھی، اللہ نے ان کو رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ بیعت توڑی تھی، اس کا مطلب ہے آپ خدا سے زیادہ جانتے ہیں کہ خدا کو پتہ نہیں تھا کل یہ بیعت توڑ دے گا، یا خدا کو پتہ نہیں تو اجازت ہے کہ میں وہ آیہ مبارکہ میں پڑھوں؟ اجازت ہے شیخ صاحب میں وہ آیہ پڑھوں جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ پڑھیں آپ، اجازت دیں۔ شیخ صاحب کا ادعا یہ ہے کہ یہ آیہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی بیعت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ اسے راضی ہے۔ کیا آیہ یہی کہہ رہا ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، اگر جھوٹ دلیل ہونا تو سب نبی ہیں، سب ولی ہیں، سب بلکہ سب اللہ ہیں۔ اگر جھوٹ ہی بات کو مانا جائے، جھوٹ کو دلیل کی حیثیت سے مانا جائے تو پھر تو کسی بھی مدعا کو مانا جاتا ہے نا۔ اب شیخ صاحب ادعا کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے۔ اب دنیا میں کب کسی شیعہ نے بولا کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ لعنت ہے ایسے شیعہ پر، ٹھیک ہے نا۔ جو قرآن کو نہیں مانتا تھا وہ ابوبکر تھا۔ شیخ صاحب اب میں آیا پڑھنے لگا ہوں نا، شیخ صاحب میں آیا پڑھنے لگا ہوں، خاموش رہیں، آپ نے اتنی بات کی ہے۔ نہیں ایک منٹ نہیں، ابھی میں آیا پڑھوں گا پھر آپ بات کریں گے، میں آیا پڑھوں گا پھر آپ بات کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو قرآن کو نہیں مانتا تھا، جو قرآن کو نہیں مانتا تھا وہ ابوبکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے، وہ عائشہ ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوامر کی انہوں نے مخالفت کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی اور قرآن مجید کے اوامر کی کہ اہل بیت علیہ السلام نبی شیخ صاحب میں ایک آدمی بولے گا نا، شیخ صاحب باری باری بات کریں گے۔ محمد سلمان صاحب، محمد سلمان صاحب خاموش۔ نہ کوئی علم ہے، نہ آپ کے پاس مناظرے کے کوئی اصول ہیں، او بھائی مناظرے کا پہلا اصول یہ ہے شیخ صاحب، قرآن کے رد کے اندر قرآن کا ایک حکم منسوخ جو ہوتا ہے نا، ناسخ منسوخ آپ جانتے ہیں، وہ قرآن او بھائی چپ کرو نا بھائی، مناظرے کے پہلا اصل یہ ہے کہ ایک آدمی بات کرے گا بیک وقت۔ او بھائی کوئی ہے اگر ماڈریٹر لے کے آؤ۔ ایمان والوں کو نکال رہے ہیں یا اللہ کی رضا کی نفی کر رہے ہیں، مجھے قرآن کی آیت دکھائیں کہ اس آیت کی وجہ سے۔ تو پھر سن لو نا شیخ صاحب، سن لیں، میں یہی تو عرض کرنے لگا ہوں، قرآن یہ میرے ہاتھ میں ہے، میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، اجازت دیں نا، آپ خاموش ہو جائیں۔ میں نے جب آپ سے کہا کہ اجازت دیں گے میں قرآن کی وہ آیات پڑھوں جس سے آپ نے استدلال کیا ہے، تو آپ نے کہا پڑھیں، تو پھر بیچ میں شروع ہو گئے، تو میں قرآن ہی تو پڑھنے لگا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ شیعہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ قرآن نہیں مانتا، میں نے کہا میں بتاتا ہوں۔ خاموش ہو جاؤ نا بھائی، خاموش ہو جاؤ، مجھے بات کرنے دو۔ جو قرآن کو نہیں مانتا ہے وہ تاریخ میں ثابت ہے،
وہ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے بیعتیں توڑ دی ہیں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصایا کی مخالفت کی ہے، جنہوں نے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت جو نص قرآن میں موجود ہے ان کی عصمت ہے اس کو مخالفت کی ہے، قرآن کو جو نہیں مانتے تھے وہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے خلفاء ہیں۔ محمد سلمان صاحب اب آتے ہیں اس آیہ کی طرف، محترم ناظرین، یہ قرآن مجید ہے، آیہ پڑھنے دو شیخ صاحب، آیہ پڑھنے دو مجھے۔ ایک پوائنٹ پہ بات کریں، ایک پوائنٹ پہ، جب وہ پوائنٹ حل ہو جائے اس کے بعد آپ دوسرے پوائنٹ پہ آئیں۔ آپ سے ایک پوائنٹ پہ بات نہیں ہو رہی، ایمان صدیق اکبر، پوائنٹ یہ ہے۔ اس ایمان سے ہم نے تو کہہ دیا صدیق اکبر کو ہم سب خلائق میں افضل مانتے ہیں، سب خلائق میں افضل مانتے ہیں۔ آپ کو بھاگنے نہیں دوں گا، آپ بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے خود کہا کہ آیت، میں نے آپ سے کہا نا آیت پڑھو، آپ آیت تو پڑھ نہیں رہے، تو مجھے پڑھنے دو آیت۔ ایمان سے آیت پیش کی ہے یہاں پہ کوئی ہے بھائی، ادھر لے کے آؤ نا اپنا کوئی ماڈریٹر لے کے آؤ، کیونکہ یہ شخص بات نہیں کرنے دے رہا میں۔ صرف آپ نے جواب دینا ہے، باقی نہیں۔ شیخ صاحب آپ نے آیے قرآن سے استدلال کیا نا، مجھے اجازت دیں گے آیہ پڑھوں؟ تیار ہے، لیکن آپ ٹو دا پوائنٹ بات کریں۔ آپ اپنے جو نقطہ اختلاف ہے اس سے نہیں ہٹنا، آپ بھاگتے ہیں نقطہ اختلاف سے۔ شیخ صاحب محمد سلمان صاحب، محمد سلمان صاحب، محمد سلمان صاحب، اللہ نے کن کو کہا ہے اس کے رد میں محمد سلمان صاحب، آپ ایک دفعہ میرے گفتگو کے بیچ میں بولیں گے نا تو میں آپ کو میوٹ کر دوں گا، کیونکہ آپ کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہ جب ایک شخص کو آپ نے خود اجازت دے دی کہ آپ قرآن کی آیت پڑھیں پھر اس کو پڑھنے نہیں دے رہے، اب ایک دفعہ بھی بولا نا تو آپ میوٹ ہو جائیں۔ اس کو میوٹ کر دو بھائی، اس کو میوٹ کر دو، ختم، میوٹ۔ جب تک میں گفتگو ختم نہیں کروں گا یہ بیچ میں نہیں بولے گا۔ میں آپ کو سنانے کے لیے آیت پڑھ رہا ہوں تو آپ اچھی طرح سے سن لیں کہ آیہ میں کیا لکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کی بے وقوفی، ان لوگوں کی جہالت، ان لوگوں کی عوام فریبی۔ قرآن تو پڑھتے ہیں، قرآن کی یہ آیت صحیح طرح سے نہیں پڑھتے، کہتے ہیں اس میں ابو بکر کا ایمان ہے۔ آیت تو پہلے سے اچھی طرح سے دیکھ لو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید سورہ مبارکہ فتح ہے، سورہ مبارکہ فتح ہے، یہاں پر آیہ نمبر ہے، اللہ آپ کو بلا کرے 18، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ مؤمنین سے راضی ہو گیا۔ پر اگر وہاں پہ کوئی منافق تھا تو یہ اس آیہ میں شامل ہی نہیں ہے سرے سے۔ اللہ صرف کس سے راضی ہوا؟ مؤمنین سے راضی ہو گیا۔ منافق اگر ہے تو راضی نہیں ہوا۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ آپ کے ساتھ شجرہ کے نیچے، درخت کے نیچے، اس درخت کو قطع کس نے کیا؟ عمر نے کیا تھا نا۔ اس درخت کا دشمن کون تھا؟ عمر نے قطع کیا تھا نا، اس کو کاٹ دیا تھا۔ وہی درخت جس کا ذکر قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی، اس بیعت کو توڑنے والے عمر نے اسی درخت کو پر قلم بھی کیا تھا، قطع کیا تھا اس نے۔ جب وہ کیونکہ اس نے بیعت توڑ دیا تھا، فوراً توڑ دیا تھا بیعت کرنے کے بعد۔ جب وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے شجرہ کے نیچے، فعلم ما فی قلوبہم، تو اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، جن سے پس اللہ راضی ہوا ہے۔ پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ مومن ہے۔ اگر منافق نے بیعت کی تو اللہ نے اس سے راضی نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے۔ منافق کے دل میں جو بیعت بھی کرے وہ جھوٹا بیعت ہوتا ہے، سچی بیعت ہوتی ہے، اس سے راضی ہے نہیں۔ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور اس کے بعد فتح قریب اس کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا فتح قریب، جس سے راضی ہوا ہے۔ شیخ صاحب یہ باتیں آپ کی سطح سے بلندتر ہیں۔ جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے، خاموش میری بات سنو اچھی طرح سے، میں جب ختم ہو جاؤں گا میں آپ کو باری دوں گا۔ جس سے راضی ہوا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ اچھا میں آپ کو بتا دوں گا پھر اس کا کہ فتح قریب کیا ہے۔ اس کے بعد یہ آیہ نمبر کون سا ہے؟ یہ آیہ نمبر تھا 18 میرے محترم ناظرین، آیہ نمبر 18۔ اب یہ لوگ آیہ نمبر 10 کو نہیں پڑھتے، یہاں پہ اس سے پہلے آیہ نمبر 10 بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، مسلمان ہوں، کافر ہوں، مومن ہوں، منافق ہوں، جو آپ سے بیعت کریں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کرتے ہیں، کیونکہ نبی کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ دیتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، تو یہ در حقیقت اللہ سے وعدہ دے رہے ہوتے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے اوپر ہے، اللہ کے گرفت ان کے اوپر ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون وفا کرتا ہے کون وفا نہیں کرتا۔
فمن نکث فانما ينکث علی نفسه، ان بیعت کرنے والوں میں شیخ صاحب قرآن نے خود خبر دی کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا وہ اپنی ہی ہلاکت، اپنی ہی عذاب، اپنی ہی بدبختی کے لیے اس بیعت کو توڑے گا۔ محمد سلمان سن رہے نا؟ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا آهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اور جو اس بیعت پر ثابت قدم رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ آپ نے کہا کہ اس میں ابو بکر کا ایمان ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خبر دی دو طائفوں کی، لوگ بیعت کریں گے، ٹھیک ہے نا، ایک بیعت پہ قائم رہے گا، ایک بیعت کو توڑ دے گا۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ابو بکر نے بیعت کیا، اب یہ کہ اس نے بیعت پہ قائم رہا یہ سے ثابت تو نہیں ہوتا۔ جس نے بیعت پہ قائم رہا ہے، جس سے اللہ راضی ہو، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ مومن ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح قریب عطا کیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بیعت شجرہ کا بیعت وہاں پہ کس بات پہ بیعت ہوئی تھی؟ بخاری میں دیکھیں، اس میں کئی احادیث ہے کہ موت پہ بیعت ہوئی تھی۔ محمد سلمان صاحب آپ سن لیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، پلیز سمجھ لیں، میری باتوں کو سوچ لیں، سمجھ لیں، تاکہ آپ کو سمجھ آئے، پھر رد کر لینا، میں آپ کو مائک کھول دوں گا، اچھی طرح سے سن لیں، تاکہ اب بات کریں گے نا، میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ سنیں گے تو سمجھ آئے گی۔ بیعت کس بات پہ ہوئی تھی؟ موت پہ، کہ ہم جنگ میں لڑیں گے، مریں گے، لیکن بھاگیں گے نہیں۔ آئے ہائے ہائے، یہ کب کی بات ہے؟ یہ جو غزوہ ہوا ہے یہ سنہ 5 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ خیبر سے کچھ پہلے ہے۔ خیبر جو ہے میرے محترم ناظرین، خیبر کس سال کو ہوا تھا؟ خیبر سنہ 6 کو ہوا تھا، سنہ 5 کو یہ ذی الحجہ میں یہ بیعت ہوا تھا، بیعت رضوان حدیبیہ کا۔ اس کے بعد ذی الحجہ میں ہوا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے، 2 ہفتے ٹھہرے تھے، اس کے بعد چلے گئے تھے خیبر کے لیے۔ تو خیبر میں میرے محترم ناظرین کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بیعت کیا تھا؟ اچھی طرح سے سن لو محمد سلمان، قرآن تم نے ایک آیت پڑھی ہے، دوسری آیت کو تم نے چھوڑ دیا، اور جنہوں نے بیعت توڑی ہے اس کو تم نے فراموش کیا ہے۔ اچھی طرح سے سن لو، جب اس بیعت کے 2 ہفتے بعد، یہاں پہ کوئی جنگ نہیں ہوئی، اس کے بعد جو جنگ ہوئی وہ خیبر ہے۔ خیبر میں کس کو فتح قریب ناصر ہوا ہے؟ وہ تو پتہ ہے سب دنیا کو، صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، امیر المؤمنین کو، نفس الرسول علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کو فتح قریب ملا ہے وہ کون ہے؟ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ہے۔ جنہوں نے بیعت توڑ دی ہے وہ کون ہے؟ شیخ صاحب ملاحظہ کریں، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری۔ اب دیکھو شیخ صاحب دیکھو، چاپ دار الفکر میں بس 2 منٹ پھر میں خاموش۔ چاپ دار الفکر صفحہ نمبر 258 ہے، ملاحظہ کریں، یہاں پر حدیث نمبر ہے 4395، حدیث صحیح، حدیث صحیح ہے، 4395۔ ذہبی نے تلخیص میں بھی کہا حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث کیا ہے؟ ان علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے کہا سار النبی صلی اللہ علیہ وآلہ خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف گئے جنگ کے لیے۔ فلما اتاها بعث عمر، جب وہاں پہنچے تو عمر کو کہا کہ جاؤ یہود کے ساتھ خیبر میں ان کے ساتھ قتال کرو۔ وبعث معه الناس، اس کے ساتھ لشکر کو بھی بھیج دیا عمر کو، کیونکہ علی علیہ السلام کے آنکھوں میں آشوب چشم تھا، بیماری تھی، ان کو بھیج دیا کہ بھئی تم جاؤ خیبر میں لڑائی کرو، اور لشکر کا کمانڈ بھی اس کو دے دیا۔ الى مدینہ منقصب فقاتلوهم فلم يلبثوا ان هزموا عمر واصحابه، تو وہاں پر جو ہی جنگ شروع ہو گئی ہے، عمر اور اس کے ساتھی سب بھاگ کے آ گئے۔ فجاءوا يجبنونه ويجبنهم، شیخ صاحب یہ اچھی طرح سے دیکھو، یہ صحابہ، یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، حدیث صحیح ہے، ذہبی نے بھی تصحیح کیا۔ صحابہ واپس پہنچے، سب نے یجبنونه، سب نے شہادت دی ہے کہ عمر تو بڑا بزدل آدمی ہے، یہ بھاگ گیا جنگ سے، اور بیعت کیا تھا 2 ہفتے پہلے، بیعت رضوان، کہ موت پہ بیعت کی تھی نا، بھاگ کے پہنچ گیا یہودیوں سے، بیعت فوراً توڑ دی یا نہیں دی؟ توڑ دی۔
وَيُجَبِّنُهُمْ. اچھا، اور یہ الٹا عمر صحابہ کو گالی دے رہے تھے کہ بزدل تو یہ ہیں. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو ہٹا دیا. اچھا، اس سے پہلے والی حدیث ملاحظہ کریں. 4393 4393 صحیح. ذہبی نے بھی کہا حدیث صحیح ہے. علی علیہ السلام نے کہا عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، کیا آپ خیبر میں ہمارے ساتھ تھے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم میں آپ کے ساتھ تھا. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث ابا بکر الى خیبر. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو خیبر میں جنگ کے لیے بھیجا تھا. فسار بالناس وانہزم حتی رجع. خیبر میں جنگ کے لیے گیا، وہ واپس بھاگ کے آ گیا. تو اب شیخ صاحب جس نے بیعت توڑا ہے وہ جنتی نہیں ہو سکتا، وہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا. اور اس کے علاوہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار فلا تولوهم الادبار فانه من يولي دبره يومئذ الا متحرفا الى قتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جو جنگ سے بھاگ جاتا ہے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ وہ جہنمی ہے. تو آپ کے دونوں خلیفے انہوں نے ثابت ہو گیا کہ یہ نہ فاروق ہیں اور نہ صدیق ہیں. انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے اور بیعت اپنی توڑ دی ہے، اور یہ کذاب ہیں اور یہ جہنمی ہیں. اب بات کرو. مائک کھول دو ان کا. مائک کھول دیں. آپ کی ساری جھوٹ پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں اللہ نے دو طائفہ کا تذکرہ کیا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اس آیت مبارکہ میں. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بیعت توڑنے والے طائفہ کا کن الفاظ کا آپ نے معنی کیا، مجھے وہ بتائیں. آپ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ نے کہا جی وہ صدیق نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جو سیاستہ کی کتابیں نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا کہ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. دعویٰ یہ ہے میرا کہ قرآن پاک نے ان کو ایمان والا کہا ہے، اللہ نے ان سے راضی ہوا ہے. اب آپ نے کہا جی بیعت توڑی ہے. اب قرآن کی آیت سے آپ ثابت کریں نا. قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ وہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لا رہے ہیں جو ایک غیر معروف کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خود فرمایا تھا اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا کہ نبی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں، قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور میں کئی احادیث کر سکتا ہوں آپ روایت کو لے کر قرآن کے مقابلے میں. تو قرآن نص قطعی ہے. نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کو اصول مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے، دلیل کسے کہتے ہیں. ایسے تو کل کو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی خبر واحد لا کر کے کہے گا یہ حکم اس خبر واحد کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. آپ نے قرآن سے دکھانا ہے کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. آپ نے یہ بات کی ہے کہ قرآن نے دو طائفہ کا بیان کیا ہے، ایک بیعت برقرار رکھنے والے اور دوسرا طائفہ بیعت توڑنے والا. آپ مجھے بتائیں قرآن کی کس آیت کے اندر ہے پورے قرآن میں کہ جناب وہ جس نے طائفہ نے بیعت توڑی ہے یہ ان کی وضاحت ہے. یہ آپ نے مجھے چیز جو ہے نا وہ دکھانی ہے. میں نے صدیق کا لفظ نبی کی زبان مبارک سے آپ کو دکھا دیا ہے بخاری کی. آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے. کیوں؟ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے، آپ اس کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. آپ نص قطعی کے مقابلے میں مجھے نص دکھائیں، قرآن کی نص کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو ہے یہ بیعت توڑی ہے. اور اللہ تبارک و تعالی جس کو ایک مرتبہ مومن کہہ دیتا ہے، اللہ کو قیامت تک کے احوال کا پتہ ہوتا ہے، پھر اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ مومن ہے کافر ہے. نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو مومن کہہ رہا ہوں، کل انہوں نے بیعت توڑ دینی ہے. میری اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. یعنی آپ اللہ کو وہی جو آپ کا عقیدہ ہے نا اللہ کے متعلق پتہ والا، وہ جو آپ تقیہ کرتے ہیں نا وہ عوام کے سامنے تقیہ کھل رہا ہے. وہ سڑاند اس تقیے کی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کو
کل تک کا پتہ نہیں ہے کہ کل یہ ایمان پہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. یعنی جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے بہت ساروں نے بیعت توڑنی بھی ہے. اللہ نے ایمان والا ان کو غلط کہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کو، حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جس کو ایمان والا کہا ہے قرآن میں نص قطعی کے ذریعے، اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قیامت کی صبح تک ایمان والا ہی رہے گا، اور جس کو اللہ نے کافر کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک کافر ہی رہے گا. اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ ادھر ادھر چھلانگے لگا کے عوام کا ذہن تو منتشر کر سکتے ہیں، لیکن دلائل کی دنیا کے اندر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. اور بخاری شریف کے اندر ہے، اب میں قول پیش کر رہا ہوں اپنے امام، میرے امام میں حضرت علی میرے سر کا تاج ہے. حضرت علی جوتیاں میں اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھتا ہوں، ان کے پاؤں کی خاک میں اپنی آنکھوں میں لگانا سرما سمجھ کے میں سعادت سمجھتا ہوں. اس طرح جب اعظم کا جنازہ رکھا ہوا تھا، راوی کون ہے؟ یہ بخاری کی حدیث میں آپ دے رہا ہوں، پڑھنا آپ کا مطالعہ نہیں ہے. ابن عباس راوی ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں راوی، کہ میں کھڑا ہوا تھا، حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی، پیچھے سے ایک شخص آیا، میرے کندھوں پر ایسے پونیاں رکھ کر جو وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا ہے. اب یہ علی کہہ رہے ہیں، یا تو آپ کہیں کہ ہم علی کو بھی نہیں مانتے، یہ علی کہہ رہے ہیں میں حضرت علی کی وہ بھائی دلیل دے اپنی رہا ہوں کہ کتابوں آپ سے معصوم جھوٹی مانتے روایات ہیں، نقل نہ کرو. خطا مانتے ہیں، مگر میری بات سنو، میری بھی بات سننی ہے آپ نے، میری بھی سنو. یا تو آپ کہیں کہ نبی نے صدیق مناظرے کہا کا اصل اصول غلط آپ کہا، توڑ رہے ہیں نا. یا تو مناظرے کا ماننا اصول پڑے یہ گا. ہے کہ آپ شیعہ حدیث پیش کریں نا، شیعہ حدیث پیش کریں. آپ کو ماننا پڑے گا. آپ اللہ پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ نبی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں، آپ حضرت علی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی زبان مبارک سے سنا اکثر کہ نبی فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے، میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ بیٹھے، فلاں جگہ داخل ہوئے، میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ان کے تذکرے سنے. میری بات پوری ہونے لگی، ابھی بولنا نہیں یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ حدیث جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اور جھوٹ سے حق ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے جنت میں حضرت عمر کا مکان دیکھا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نبی کی بات بھی نہیں مانتے، خدا کی بات بھی نہیں مانتے، علی کی بات بھی نہیں مانتے، وگرنہ میری ان باتوں کو آپ دلیل کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے. ادھر ادھر کی جو بونگیاں نہیں مارنی کہ آپ ادھر چھلانگ لگائیں ادھر چھلانگ لگائیں. بتائیں کہ قرآن کے اندر کہاں بیعت توڑنے والوں کا تذکرہ کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. قرآن کا جواب قرآن کے الفاظ میں دینا ہے. حدیث میں نبی نے فرمایا کہ صدیق، 2 شہید اور 1 نبی احد پہاڑ تیرے اوپر موجود ہیں. تو اب بتائیں صدیق نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ نے اب نبی کی زبان سے اس کی تکذیب دکھانی ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے نبی کی زبان سے اکثر دیکھا. حضرت علی کی زبان سے آپ نے دکھانا ہے کہ جناب نے ان کو ایمان کی نفی کی ہو. میری باتوں کے جواب دینے ادھر کی بات نہیں کریں. شیخ صاحب آپ مناظرے کے اصول جانتے ہیں کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو خصم کے لیے قابل قبول ہو، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی کتابوں سے دلیل دی، آپ نے کیا ہماری کتابوں سے دلیل دیا؟ قابل قبول نہیں ہے، نبی کا فرمان قابل قبول نہیں ہے، حضرت علی کی ذات قابل قبول نہیں ہے. میں نے 3 شخصیات پیش کی ہیں، اللہ کی ذات کو پیش کیا. پہلے ثابت تو ہو جائے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پہلے ثابت تو ہو جائے نا. چلیں بھائی اجازت دیں، اب ان کے باتوں کا جواب دے دیتے ہیں. اب اس کو میوٹ کر رہے ہیں کیوں کہ میرے بیچ میں بول دے گا جیسے میں خاموش تھا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ ابو بکر مومن ہے، عمر مومن ہے. یہاں پہ ابو بکر عمر کا نام تو نہیں ہے نا، نام تو نہیں ہے، صرف بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر بیعت کرنے والے سے راضی ہو گیا یا خاص بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا؟ بات یہ ہے، اگر قرآن میں ایک ایسی آیا ہو کہ جس نے بھی بیعت کی اللہ نے اس سے راضی ہو گیا تو پھر بات ان کی صحیح ہے. لیکن اگر قرآن میں اس طرح نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ میں ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، اور ان بیعت کرنے والوں سے راضی نہیں ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، جن کے فلان فلان صفات ہیں، تو پھر تو یہ ثابت نہیں ہوتا نا کہ جس نے بھی بیعت کی ہے اللہ اس سے راضی ہو گیا. قرآن یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جس نے بھی بیعت کی اللہ اس سے راضی ہو گیا. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی وہ 2 گروہ ہیں.
ایک گروہ ہے جو بیعت میں برقرار رہے گا، اللہ ان سے راضی ہے، اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا۔ اور سب کے نزدیک، محدثین مفسرین کے نزدیک سب کو پتہ ہے کہ فتح قریب یہاں سے مراد کیا؟ فتح خیبر ہے، فتح خیبر ہے۔ تو اللہ جس مومن سے راضی ہوا ہے وہ فاتح خیبر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں بتا دیا کہ ایسے گروہ نے بھی بیعت کی جو اپنی بیعت کو توڑ دیں گا وہ جہنمی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ہم نے ان کے اپنے صحیح احادیث سے ثابت کیا کہ ان کے شیخین ابو بکر عمر نے انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے۔ یہ کیسے صدیق بنے بھائی؟ جنہوں نے بیعت کر کے فوراً توڑ دیا، موت پہ بیعت کیا، اس کے بعد فوراً 2 ہفتوں کے بعد اس کو توڑ دی، سب کے سامنے شرم بھی نہیں کیا۔ حالانکہ اس زمانے میں عرب بڑے غیرت مند ہوتے تھے۔ دیکھیں ایک بہت بڑا واقعہ ہے غزوہ خندق، کف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک ضربت نے اسلام بچایا، قرآن بچایا، توحید بچایا، اسی وجہ سے آپ مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں آج، اسی کے صدقے سے، وإلا سب صحابہ مشرک ہو جاتے۔ وہ کب تھا؟ جب عمرو بن عبد آیا تھا مسلمانوں کے سامنے حلب میں مبارز کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کا سامنا ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کیوں ادھر آیا ہوں؟ ہمارے آپ سے دشمنی ہی نہیں ہے، عمرو، قریش والے ہم سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کیوں آئے؟ آپ واپس چلیں۔ اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں چلوں گا، جاؤں گا، مجھے لوگ عورتیں مجھے تانے دیں گے کہ یہ جنگ سے بھاگ کے آیا، علی سے ڈر کے بھاگ کے آیا۔ اس نے وہاں پہ موت قبول کی، بھاگ نہیں گیا، لیکن آپ کے شیخین سب کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کیا انہوں نے اپنی بےغیرتی کی وجہ سے، بھاگ کے آگے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر معروف کتاب ہے، آپ جاہل ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ غیر معروف، یہ بہت مشہور کتاب ہے۔ یہ کتاب المصدق علی الصحیحین اسی نہج پہ لکھی ہے جو بخاری مسلم اس پہ لکھی ہے، اور اس کے مصنف اپنے زمانے میں مفسرین کا امام، محدثین کا امام تھا۔ اب یہ غیر معروف کتاب ہے، جاہل کے نزدیک تو سب کتابیں غیر معروف ہوتے ہیں۔ کون جاہل کہتا ہے کہ مصدق علی الصحیحین غیر معروف کتاب ہے؟ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا نا، آپ ایسے پگڑی لگا دیا آ گئے کہ مولوی صاحب ہے۔ یہ آدمی حالت یہ ہے اس شخص کی، کہہ رہے المصدق علی الصحیحین یہ غیر معروف کتاب ہے۔ یہ کتاب مصادر میں سے، مراجع میں سے بہت مشہور، معروف اور معتبر کتاب ہے، اور پھر اس نے نہیں کہا، صرف اس نے تو نہیں کہا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا۔ آپ کو کیا معلوم کہ محمد بن عثمان بن قائم شمس الدین الذہبی کون ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ جو شخص کہتا ہے کہ مستدرک غیر معروف کتاب ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ذہبی کون ہے۔ ذہبی محدثین کا امام ہے، جرح و تعدیل میں اس کا ثانی نہیں ہے، اس نے تصحیح، اور کٹر ناصبی شیعہ کا دشمن ہے، اس نے تصحیح کیا کہ شیخان بھاگ گئے تھے۔ تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کہہ رہے کہ جس نے بھی بیعت کیا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ آیا پڑھ کے ہمیں سمجھا دو کہ ابو بکر کیسے مومن ہے۔ 2-3 دفعہ اس کو کہہ دیا، اس شخص کو، اس نے آیا پڑھ کے سنا ہے آپ لوگوں کو کہ ابو بکر، اس ایسے ہی کہہ دیا قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے، تو آیا پڑھ کے دکھاؤ نا، لفظ بلفظ ترجمہ کرو تاکہ ہم دیکھیں وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے۔ میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں سورہ فتح، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بیعت بڑا مقدس ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ وہاں پہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے، جھوٹی بیعت کر کے اس کو توڑے گا تو اس کا عذاب کتنا عظیم ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا نا۔ تو فمن نکث فانما ينکث علی نفسہ، قرآن کی ایک آیت کو پکڑتے ہو، ہاں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ آیات پہ ایمان ہے، کچھ آیات پہ ایمان نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت نہیں ہے شیخ صاحب۔ جو اس بیعت کو توڑے گا، خود قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی ہلاکت، اپنی بدبختی، اپنی جہنمی ہونے کے لیے اس کو توڑے گا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما، اور جو اس بیعت پہ، جس عہد اللہ کے ساتھ اس نے عہد کیا اس پہ قرار رہے گا، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو بھاگ گئے ہیں بیعت توڑ کے، یہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ان سے بڑا کذاب ہے ہی نہیں ہے، جس نے اللہ سے سب کے سامنے وعدہ کیا، اور ان کو اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو اس بیعت کو نہ توڑتے شیخ صاحب۔ اب پتہ چلا کہ قرآن پہ کس کا ایمان نہیں ہے۔ میں نے کہا نا شیخین کا ایمان نہیں تھا قرآن پر۔ رسول کے معجزات دیکھے ابو جہل نے تصدیق نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ کے شیخین نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے دیکھا، ان کے معجزات دیکھے، تصدیق نہیں کیا۔ دلیل کہ اگر تصدیق ہوتا، ان کے دل میں ایمان ہوتا تو بھاگ نہ جاتے،
کیونکہ انہوں نے جب وعدہ دیا تھا مریں گے بھاگیں گے نہیں، وعدہ دے کر بھاگ گئے تو پتہ چلا کہ یہ مومن نہیں تھے، انہوں نے بیعت توڑ دیا۔ اچھا اب آپ نے جو احد والی روایت پڑھی ہے اس کا جواب پہلے سن لو۔ یہ کتاب ہے الاحتجاج لشیخنا الطبرسی، جب یہ اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہے تو میں بھی اپنی کتابوں سے پڑھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں نے تو کہا تھا مناظرے کا اصول یہ ہے کہ دوسرے مخالفین کی کتاب سے پڑھیں، تو اس نے اپنی کتاب سے پڑھا کہ احد میں جدید دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بولا۔ تو یہ دیکھو یہ کتاب ہے الاحتجاج طبرسی، جلد نمبر 1، چھاپ اسوہ، ٹھیک ہے نا؟ یہاں پر ملاحظہ کریں، ایک یہودی سے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا گفتگو ہو رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں موسیٰ جو تھے عظیم تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، موسیٰ کے پاس بہت سارے فضائل ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھے۔ تو اس کے جملہ فضائل میں سے اس یہودی نے یہ ذکر کیا کہ پہاڑی نے موسیٰ سے بات کیا، اللہ نے ان کے لیے پہاڑی سے بات کروا دیا۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہہ دیا وَلَئِن سَارَتِ الْجَبَلْ وَصَبَّحَتْ مَعَهُ لَقَدْ عَمِلَ بِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا، اگر موسیٰ کے ساتھ پہاڑی چل پڑا ہے اور پہاڑی نے موسیٰ کے ساتھ تسبیح پڑھی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سے بڑا معجزہ ہوا ہے۔ فرمایا اذ كنا معه على جبل حراء، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جبل حراء پر، اذ تحرك الجبل، جبل حراء ہلنے لگا، فقال له، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قر فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق شهيد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل حراء سے کہا کہ خاموش رہ، برقرار رہ، اپنی جگہ پہ رہ، تجھ پہ نبی ہے یا صدیق شہید ہے۔ تو وہاں پہ کون تھا اس کے ساتھ؟ صرف امیر المؤمنین علیہ السلام تھے نا، ابو بکر عمر تھے ہی نہیں۔ فقر الجبل مجیبا لامرہ صلی اللہ علیہ وآلہ ومنتہیا الی طاعتہ، تو اس وقت جبل جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کرتے ہوئے خاموش ہو گیا، آرام پا گیا اور اس کی طاعت کرنے لگا۔ اور اس کے بعد دوسرے معجزات بھی ذکر کرتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اچھا پھر آپ نے ذکر کیا کس کا؟ کہ صحیفہ کا۔ او بھائی وہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جو کہا کہ میں کاش اس کے صحیفے کے ساتھ محشور ہوتا نا، وہ دیکھ لو، یہ کتاب الفروع من الکافی للکلینی رحمہ اللہ۔ اچھا الفروع من الکافی للکلینی جزء رابع صفحہ نمبر 545، عن ابی جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کنت دخلت مع ابی الکعبہ، میں اپنے والد کے ساتھ حضرت امام علی سید الساجدین علیہ السلام کعبہ میں داخل ہو گئے، فصلی علی الرخامۃ الحمراء بین العمودین، کعبہ شریف کے اندر داخل میں 2 ستون ہیں، ان 2 ستونوں کے درمیان ایک لال پتھر پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اس لال پتھر پر میرے والد صاحب نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اچھا نماز پڑھی ہے۔ فی هذا الموضع تعاقد القوم ان مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او قتل اللہ يرد هذا الامر في احد من اہل بیتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابدا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر کچھ صحابہ آئے تھے غدیر سے پہلے، کیونکہ عائشہ نے ان کو رپورٹ دی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں، اور عائشہ نے رپورٹ دی تھی، تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان سے پہلے وہاں پہ جمع ہو گئے تھے حجۃ الوداع میں، آپس میں عہد کیا تھا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے ہم کبھی اجازت نہیں دیں گے کہ امر خلافت ان کے اہل بیت میں چلے جائے، قیامت تک اجازت نہیں دیں گے، ایسا کام کریں گے۔ اچھا قلت ومن کان، میں نے والد صاحب سے پوچھا کون تھے وہ لوگ؟ کان الاول والثانی وابو عبیدہ، اس میں ایک نمبر 1 شامل تھا، اور نمبر 1 عائشہ کے ابا جی، والثانی حفصہ کے ابا جی، وعبید بن الجراح وسالم ابن الحبیب، اور سالم مولا حذیفہ بھی وہاں پہ تھا، دوسری روایت میں عثمان بھی تھا، ٹھیک ہے نا؟ ان لوگوں نے، یہ لوگ وہ لوگ تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کبھی ان کی طاعت نہیں کی، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں کعبے میں جا کر قسم کھا کے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم نے خلافت پہ قبضہ کرنا ہے اور قیامت تک خلافت و امامت اہل بیت علیہ السلام کو نہیں جانے دینا۔ جی سر اب بولیں۔ محمد سلمان صاحب طبیعت صاف ہے آپ کی؟
جی آپ نے پہلی بات یہ کی ہے کہ میں نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، صرف میں کہہ رہا ہوں قرآن میں آیا ہے قرآن کے، حالانکہ یہ آیت پیش ہی میں نے کی ہے۔ آپ کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے نا، میں آپ نے نے پوری کہا آیت جس تو نے نہیں پڑھی ہے نا، قرآن کی پوری آیت آیت پڑھ کے ترجمہ تو نہیں کیا نا۔ یہ آیت پیش ہی میں نے کی ہے، میں نے دلیل کے طور پر پیش کی ہے یہ آیت، ٹھیک، یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ دوسری بات کہ جو بات میں نے آپ سے پوچھی ہے اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا۔ آپ بات کو خلافت پہ لے جا رہے ہو، اس بات کو حجت الوداع پہ لے گئے، پھر آپ بات کو خیبر میں لے آئے، پھر آپ بات کو کہاں سے کہاں آپ نے بات کو گھمایا۔ میری ابھی تک بات وہی ہے کہ لقد رضی اللہ عن المومنین، آپ نے کہا اس میں صدیق اکبر کہاں لکھا ہوا ہے، ابو بکر کہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ کا اعتراض تھا۔ اس میں عمر کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب جو الفاظ قرآن کے آپ نے پیش کیے فمن نقص، تھوڑے میں ابو بکر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں، عمر کا نام کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو اعتراض آپ نے کیا، میرا سوال آپ سے وہ ہے کہ توڑنے والوں میں قرآن کا جواب قرآن سے، اگلی بات بعد میں ہوگی۔ کہ قرآن کے آپ جواب نے نہیں۔ کہا کہ فمن نقص، اللہ نے کہا جس بات کو توڑ دیا، توڑنے والوں میں قرآن میں ابو بکر کا نام لکھا ہوا ہے، حالانکہ قرائن موجود ہیں، شواہد موجود ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجر، کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی درخت کے نیچے، ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ رضیہ فعل ماضی ہے، آپ نے گرامر اگر پڑھی ہے تو اللہ راضی ہو گیا، یہ فعل ماضی ہے، یہ نہیں کہ اللہ راضی ہو رہا ہے یا اللہ مستقبل میں راضی ہوگا، یہ فعل ماضی اللہ نے یہاں بیان کیا کہ اللہ راضی ہو گیا ان سے، اور جن سے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جائے اصول یہ ہے کہ دوبارہ قیامت تک اللہ ان سے ناراض نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک کھیل بن جائے گا کہ جیسے آج استاد راضی ہوتا ہے کل استاد ناراض ہو جاتا ہے، آج باپ اولاد سے راضی ہوتا ہے کل اولاد سے باپ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی شان یہ، اللہ جس سے ایک مرتبہ راضی ہو جائے پھر قیامت تک اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا۔ اس بات کا جواب آپ نے مجھے نہیں دیا، یہ آیت میں نے پیش کی تھی، لیکن آپ نے بات کو ایسے گھمایا ہے کہ سننے والا پریشان ہو جائے کہ پتہ نہیں مولوی صاحب نے آیت نہ پڑھی ہے، حالانکہ یہ آیت میری پڑھی ہوئی ہے، جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے آیت نہیں پڑھی۔ پوری نہیں پڑھی نا، پوری پڑھ کے ترجمہ کرا نا۔ جواب دینا ہے، صرف بات کو لمبا نہیں کرنا، ختم کر رہا ہوں، آپ سے ایک جواب مانگ رہا ہوں پھر آگے بات چلاتے ہیں کہ فمن نقص جو قرآن کے الفاظ ہیں، اس میں ابو بکر کہاں ہے، اس میں عمر کہاں ہے، مجھے نام دکھائیں۔ جیسے آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں نا، حالانکہ میرے پاس قرائن موجود ہیں کہ وہ بیعت کی تھی، آپ بھی مان رہے ہیں، آپ بھی مان رہے ہیں کہ بیعت کی تھی درخت کے نیچے، لیکن توڑنے والوں کے نام مجھے قرآن میں دکھائیں۔ بس مجھے اس سے بات آگے کریں گے، پہلے اس کا جواب دیں گے۔ جی سر دکھا دیتے ہیں۔ اچھا جی سر، اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ صاحب بہت ہی بیچارے ہیں اور ان کو اتنا نہیں معلوم کہ جس طرح قرآن حجت ہے، صحیح حدیث بھی حجت ہے۔ انہوں نے اپنا نام رکھا اہل سنت، اور جب پریشر آ جاتا ہے نا، سنت سے فوراً ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، صحیح حدیث سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اپنی صحاح سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں صرف قرآن ہمیں قرآن سے دکھا دو۔ اور شیخ صاحب قرآن نے ہی نہیں کہا کہ میں سب، آپ کو کیوں نہیں پتہ چل رہا، اردو زبان میں کہہ رہا ہوں، قرآن نے کبھی نہیں بولا کہ سب بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ اللہ ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گئے جو مومن تھے اور جن کو فتح قریب عطا کیا گیا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا تو وہ اپنی ہی بدبختی کے لیے توڑ دے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لے گا اور وہ جہنمی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بولا ہے نا۔ اور پھر آپ کہہ دیں کہ قرآن میں تو نہیں لکھا جی کہ ابو بکر عمر بھاگ گئے۔ بھائی صاحب لیکن وہ سب تھا، جب یہ قرآن اتر رہی تھی نا، اس زمانے میں کسی کو شک ہی نہیں تھا۔ جب یہ قرآن اتر رہا تھا نا، جس معاشرے میں وہ لوگ رہتے تھے، صحابہ رہتے تھے، مسلمان رہتے تھے، اس زمانے میں وہ تو سب کے سامنے کہ یہ لوگ بھاگ گئے۔ اور جب سب کو پتہ کہ یہ لوگ بھاگ گئے ہیں اور صحابہ اس کو گالی دے رہے ہیں کہ بھئی اس نے ہماری بے عزتی کرائی ہے یہودیوں کے سامنے، یہ بزدل آدمی ہے، جیسے میں نے حدیث دکھا دی ہے، تو اس کو قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ ابھی 1400 سال کے بعد، کیونکہ آپ لوگوں نے حدیثیں چھپا دی، مخفی کرا دی، جھوٹی حدیثیں پہلا دی،
ٹھیک ہے نا، جس کی امامت کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس کی امامت کو آپ نے لوگوں کو ایسے بتا دی کہ بھائی صدیق اکبر صدیق اکبر، جس کا جھوٹا ہونا قرآن سے ثابت ہے، جس نے اپنے بیعت کر کے سب کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے، کفار کے سامنے، اللہ کی آیات نازل ہو گئی اسی بیعت پر، اللہ کے وعدے بھی کہ جو بیعت پہ پورا اترے گا وہ جنتی ہوگا، اور اللہ کا وعید بھی جو بیعت توڑے گا وہ جہنمی ہو، یہ سب دیکھ، اس کے باوجود وہ پھر یہودیوں سے بھی شرم نہیں کی یار۔ آج بھی تم لوگوں کو یہودیوں سے شرم نہیں ہے، وہ تمہارا جو بین بجا رہا ہے نا جو غزہ میں یہود، ٹھیک ہے نا، آج بھی تم اتنے ملک تمہیں شرم کوئی نہیں ہے کہ اپنی عزت ہی بچا دو، تمہاری بہنیں تمہاری مائیں ہیں، آج بھی تمہیں کوئی غیرت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسے بھاگ گئے بھائی، کہتے ہیں قرآن میں وہ بھائی اس دنیا کو پتا ہے، نام نہ اگر نہیں ہوا، نام اگر ہوتا بھی نا تو تم اس نام کو مٹا دیتے قرآن سے، نام اگر ہوتا بھی تو کہہ دیتے کوئی اور عمر ہے، کوئی اور ابو بکر ہے، لیکن وہ تو سب کو پتا ہے کہ وہ بھاگ گئے، آپ کی کتابوں سے صحیح حدیث سے میں نے ثابت کیا وہ بھاگ گئے۔ اچھا شیخ صاحب یہ ایک دفعہ پھر دیکھو قرآن نے کیا فرمایا، قرآن نے یہ نہیں بولا کہ میں سب سے راضی ہو گیا، یہ تو آپ کی غلط فہمی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، منافق خارج ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اللہ مومنین سے راضی ہو گئے، منافق بھی بیعت کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو ہر جگہ ہوتے ہیں نا منافق۔ ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، مدینے والے مہاجرین انصار یہ تو نفاق کے استاد ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، مؤمنین سے فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، ان پہ آرامش نازل کیا، اور جو بھاگ جاتا ہے اس کی آرامش ہے، اس کے پاس سکینہ ہے۔ جو حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ شک کر رہا تھا، جو حدیبیہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا آپ واقعاً پیغمبر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عجیہ میں اس سے تسلی، عمر کے ابو بکر کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ واقعاً نبی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کے پاس سکینہ ہے، وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، وہ جو اس کے پاس صاحب سکینہ ہے اور اس کے پاس فتح قریب ہے، اللہ نے اس کو فتح قریب عطا کیا، نشانی بتا دی اللہ نے، اور پھر بھی بتا دیا۔ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں نام دکھاؤ نا، اور نام کی ضرورت نہیں ہے، جو پورے معاشرے کو پتہ ہے، سب صحابہ، یہ سامنے والا بھاگ گیا بھائی۔ آج اگر آپ کے معاشرے میں ایک کمانڈر ان چیف بہت ہی غلط کام کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر عمر کو ایک دن کر کے، ایک دن ایک کو، دوسرے دن دوسرے کو، ان کو کمانڈر بنایا تھا نا، جنرل بنایا تھا کہ جاؤ یہودیوں سے لڑو، بھاگ کے آ گئے تھے نا، بھاگ کے آ گئے تھے نا، اس کے لیے قرآن کی کیا ضرورت ہے، سب کو پتہ ہے کہ یہ لوگ بھاگ گئے۔ اچھا ایک اور بھی دیکھو کہ یہ ان کا جو طریقہ کار تھا، میرے محترم ناظرین، میں ایک قرآن کی ایک اور آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پہ ان کا ایمان ہے، لیکن قرآن پہ بھی ان کا ایمان ثابت ہو گیا کہ ایمان نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں میں نے یہ آیت پڑھی ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ آیت کبھی انہوں نے کامل نہیں پڑھی ہے، اور ایک دفعہ بھی ترجمہ نہیں کیا اس آیت کو، یہ بھی ان کا جھوٹ ہے۔ اچھا ایک اور آیت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، قرآن مجید فرقان حمید سے، میرے محترم ناظرین، اس کے بعد ایک حدیث دکھا دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ملاحظہ کریں، لقد نصرکم اللہ، سورہ مبارکہ توبہ ہے، آیہ نمبر ہے 25 ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ساری مقامات پہ آپ کو پیروزی دی ہے، اور جنگ حنین کے وقت بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب آپ لوگوں کو اپنے تعداد پہ غرور ہو گیا تھا کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان کو ایک شخص نے آنکھ بھی لگایا تھا کہ مسلمانوں کی تعداد آج تو بہت زیادہ ہے۔ پتہ ہے وہ شخص کس نے آنکھ لگائی تھی؟ آنکھ سمجھتے ہیں نا، جو آنکھ بری آنکھ ہوتی ہے، شوم والی آنکھ ہوتی ہے، نحوست والی آنکھ ہوتی ہے، مسلمانوں کے لشکر کو، وہ ابو بکر تھے، ان کی اپنی کتابوں میں لکھی، جس نے مسلمانوں کے لشکر کو حنین میں برا آنکھ لگایا تھا، نحوست والی آنکھ کہتا یہ تو بات تو شکست ہو ہی نہیں سکتی جی۔ فلم تغن عنکم من اللہ عنکم شیئا، اور اس وقت یہ کثرت، صحابہ کی کثرت نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا مسلمانوں کو۔ اچھا وضاقت الارض بما رحبت، اور زمین جو اتنی وسیع ہے، زمین جو اتنا بڑا، زمین بہت بڑا ہے، یہ آپ صحابہ کرام کے لیے بھاگنے کے لیے تنگ ہو گیا تھا جی۔ اور عربی سمجھ آتی ہے نہیں آتی ہے، کوئی اردو ترجمہ بھی ساتھ دکھاؤں آپ کو شیخ صاحب۔ وضاقت الارض بما رحبت، ارض گرچہ بہت وسیع ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کو کیونکہ چھپنے کے لیے
حنین کے کفار اور مشرکین سے ان کو جان بچانے کے لیے جگہ نہیں مل رہا تھا، ان کو زمین ان کے لیے تنگ ہو گئی تھا. ثم ولیتم مدبرین، اور پھر آپ جو ہے اپنا تشریف جانتے ہیں نا شیخ صاحب جس پہ آپ بیٹھتے ہیں، تشریف کو آپ صحابہ کرام نے تشریف اپنا کفار کے سامنے کر دیا اور اسپیڈ سے بھاگ گئے. ثم ولیتم مدبرین کیا ہے؟ تشریف کو دوبر، آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں بڑا سخت لفظ ہے شیخ صاحب. قرآن بڑا ہی بانزاکت کتاب ہے، بڑا ہی ادب کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، لیکن جہاں پہ کسی کی قباحت بیان کرنی ہو نا تو وہاں پہ بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. تو ان کے لیے کوئی عزت چوڑا ہی نہیں دی قرآن نے کہ انہوں نے اپنی کس مقام کو، اپنی کس عضو کو مشرکین کے سامنے کیا اور بےغیرتی کے ساتھ بھاگ گئے. اور یہ کب کی بات ہے؟ سنہ 8 ہجری کی بات ہے. تو ان کے پاس کبھی سکینت تھا ہی نہیں. اچھا، ان بھاگنے والوں میں کون ہے بھائی؟ بھاگنے والوں میں ملاحظہ کریں، جن کو یہ کیا کہتے ہیں، فاروق اعظم کہتے ہیں. فاروق صاحب، ان کے فاروق صاحب شیخ صاحب، فاروق صاحب نے آپ کے لیے کوئی عزت چھوڑی نہیں ہے. اصلی فاروق کی طرف آ جاؤ، اصلی فاروق کی طرف آ جاؤ. آپ عنوان سے ہٹ گئے. نہیں، عنوان سے نہیں ہٹے. فاروق اب بتا رہے نا، جس آیا کو آپ نے بولا نا کہ انہوں نے بیعت کیا. خاموش، اس کو میوٹ کر دو، اس آدمی کو میوٹ کرو. عنوان سے نہیں ہٹے، میوٹ، خاموش. عنوان کیا تھا؟ عنوان یہ تھا کہ انہوں نے بیعت کیا. اللہ بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا. اللہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جو بیعت توڑ دے، وہ بیعت کس بات کی؟ بیعت کھانا کھانے کا تو بیعت تو نہیں تھا کہ ہم نے کھانا زیادہ کھانا ہے، صدقات کھانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقات کھلائیں گے، ہم کھا لیں گے جی. بیعت اس بات کی تو نہیں تھی. بیعت اس بات کی تھی کہ ہم جنگ میں بھاگیں گے نہیں، قتل ہو جائیں گے، بھاگیں گے نہیں. آیا آپ نے شروع کیا تو سن لو ابھی. ہاں سن لو، اب سن لو شیخ. ابھی آپ کی طبیعت بہت صاف ہونے والی ہے. طبیعت آپ کی فیصل آباد کے اس مولی کی طبیعت بالکل. ہاں دیکھو شیخ صاحب، صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری آپ لوگوں کی کتاب ہے نا. اوئے مسٹر شیخ، چاپدار خیال تراث العربی. اور چپ کرو شیخ، جب تک چپ نہیں کریں گے نا خاموش. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، اللہ جانتا ہے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جواب دے سکو. بات کریں گے بالکل میوٹ ہیں، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی ہے، بلا وجہ آپ گفتگو کر رہے ہیں. صفحہ نمبر ہے 760، حدیث نمبر ہے 4322. اچھا، ابو قتادہ سے روایت ہے کہ جب جنگ حنین ہوئی ہے تو میں نے ایک مسلمان کی طرف دیکھا کہ وہ ایک مشرک کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور ایک دوسرا مشرک ہے جو اس کے پیچھے سے مکر کر رہا تھا، اس کے پیچھے سے حملہ کر کے اس مسلمان کو شہید کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اچھا، تو میں گیا اس مشرک کی طرف جو مسلمان کو پیچھے سے آ کے حملہ کرنا چاہ رہا تھا، تو اس پہ میں نے حملہ کیا. فرفع يده ليضربنه واضرب يده فقطعته. اب میں نے اس کے ہاتھ پہ ایک وار کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا. تو اس مشرک نے کیا اس نے مجھے اپنے بغل میں لے لی، مجھ سے کشتی لڑنے لگا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے زمین پہ گرا دیا. مجھے ایسا دبا دیا اس نے، ملعون نے، اس نے مجھے ایسا دبا دیا کہ میرا تو یہ ہو رہا تھا کہ اندازہ ہو رہا تھا کہ مجھے جو ہے میری جان نکال دے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا، میری جان نکالنے کے چکر میں. تو سن لو، اچھا، ثم اخذني فضمني. اچھا، ثم ترک، پھر وہ کمزور پڑ گیا، اس نے چھوڑ دیا. فتحلل، پھر وہ کچھ پیچھے ہٹ گیا تو میں نے اس کو دھکیل دیا، پھر میں نے اس کو قتل کیا. وانہزم المسلمون وانہزمت معهم. مسلمان بھاگ گئے، میں بھی مسلمانوں کے ساتھ بھاگنے لگا. یوم حنین جو قرآن نے کہہ دیا نا کہ مسلمان بھاگ گئے تھے، صحابہ کرام بھاگ گئے تھے، تو میں بھی بھاگ گیا. تو یہ تو ابو قتادہ ہے. فَإِذَا بِعُمَرْ بْنِ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ. تو میں اس دفعہ دیکھتا ہوں کہ عمر صاحب بھی انہیں بھاگنے والوں میں اسپیڈ سے، فل اسپیڈ بھاگ رہے ہیں. تو میں نے کہا ما شأن الناس. میں نے عمر سے کہا کیا ہو گیا، لوگ کیوں بھاگ رہے ہیں، وجہ کیا، سب بھاگ رہے ہیں. کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کہا کہ امر اللہ. اس نے کہا کہ یہ اللہ کی جانب سے کیا ہے، حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اللہ کا تقدیر ہے. اللہ نے ہم سے مقدر میں بھاگنا ہی لکھا تھا، ٹھیک ہے نا شیخ صاحب. اور شیخو سمجھ میں آئی؟ اب بات کرو شیخ، اب بولو. تو انہوں نے بار بار بیعت توڑا ہے نہیں توڑا؟ بولو.
سب سے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں اختلاف مناظرہ اپنی جگہ، لیکن آپ بات کرنے کی تمیز سیکھیں پہلے. یہ آپ کا انداز ہے نا، آپ ذاتیات پہ آپ نے جتنی باتیں کی ہیں نا وہ سب عنوان سے ہٹ کر ہیں، سب باتیں عنوان سے ہٹ کر ہیں. ان عنوانات پر الگ گفتگو کریں گے ہم، لیکن تم اپنے ابو بکر تم نے جو عنوان پہ بات کی نا، جو آیا آپ نے سنایا اس کا میں نے جواب دیا، اس کا جواب دے دو. آپ نے سب الفاظ میرے متعلق کہے ہیں، نازیبا بھی غلط بھی میں نے سنے. آپ نے آواز بنی، اخلاق کی جرت آپ کے اندر نہیں ہے دوسرے کی بات سننے کی، اخلاق کی جرت پیدا کریں اپنے اندر. آپ نے کہا ہے کہ اللہ بیعت کرنے والے سب مومنوں سے راضی نہیں ہوا. یہ جو الف لام ہے، میرا پہلا سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا، آپ نے ادھر ادھر بات گھمائی ہے کہ توڑنے والوں میں نام ابو بکر عمر موجود ہے. آپ نے کہا یہ بیعت کرنے والوں میں مجھے نام دکھائیں. یہ الف لام جو المؤمنین پر داخل ہے، ان المؤمنین، یہ الف لام کون سا ہے؟ صرف یہیں سے ہم بات آگے چلائیں گے. اتنا جواب دینا ہے 2 لفظوں کے اندر، پھر میں اگلی بات کرتا ہوں. آپ کو اس کا جواب نہیں آیا. المؤمنین سے مراد یہ ہے کہ منافقین سے اللہ راضی نہیں ہوا، منافق اس میں داخل نہیں ہوتے. الف لام میم جو الف لام داخل ہے المؤمنین پہ، یہ کون سا الف لام ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. یہ الف لام عہد ہو سکتا ہے، الف لام عہد ہو سکتا ہے. ہو سکتا نہیں ہے، جو ہے وہ جواب دے جو آپ کے یہاں، پھر میں اس کا الف لام عہد، آپ کی گرامر کا مجھے اندازہ ہو گیا ماشاءاللہ، جتنی آپ جانتے ہیں. الف لام عہد کون سا ہے؟ کتنی اس کی قسمیں؟ الف لام عہد، عہد وہ کون سا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کر دیں مجھے. آپ بتائیں نا، آپ نے پوچھا، آپ الف لام عہد نہیں پتا آپ کو؟ کیا ہوتا ہے وہ؟ یعنی وہی جو معہود ہیں، وہی وہ مومنین جو پتہ ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کون سے لوگ مومن ہیں، کون سے لوگ مومن ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے. انہی سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہاں، یہ الف لام کون سی الف لام ہے؟ وہ جو ذہنی کیا ہوتا ہے، الف لام عہد آپ کو نہیں پتا؟ الف لام وہ ایک چیز ہوتا ہے جو مخاطب اور متکلم کے ذہن میں. چلیں بھائی، عربی کا امتحان لیتے ہیں. آ جاؤ شیخ صاحب، تم اسی آیا کا تم ترکیب کر دو، میں بھی ترکیب کرتا ہوں. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم فأثابهم فتحا قريبا. آپ بھی ترکیب کرو، میں بھی ترکیب کرتا ہوں. چلیں آپ جواب دیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ سوال کریں، میں بتاتا ہوں. صرف الفاظ کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں، ہم نے کیا قرآن کے الفاظ نہیں پڑھے. آپ بتائیں المؤمنین پہ الف لام کون سا ہے؟ آپ بتاؤ، میں نے تو جواب دے دی. آپ کو نہیں پتا؟ مجھے نہیں پتا. میں نے بتا دیا بھائی. آپ راضی نہیں ہیں تو آپ اشکال کر دو، کہہ دو یہ مجھے پسند نہیں آپ کا جواب، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی مزید سوال ہے، میں نے ایک دفعہ جواب دے دی نا کہ الف لام عہد ہے. عہد کیا ہوتا ہے؟ عہد ذہنی کیا ہوتا ہے؟ مجھے عہد نہیں پتا. مجھے نہیں پتا. آپ سن رہے، ایک دفعہ بتا دیا، آپ سن نہیں رہتے نا. عہد یہ ہوتا ہے ایک چیز جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں معہود ہو، کیونکہ الف لام تعریف کے لیے ہوتا ہے نا، تعریف. اور یہ نکرہ کو ختم کرنے کے لیے، اس کو معرف کرنے کے لیے الف لام داخل کیا جاتا ہے. تو یہ الف لام میں مختلف اس کے اقسام ہیں. ایک دفعہ وہ ہوتا ہے کیونکہ متکلم اور مخاطب کے ذہن میں، اب سن لو نا بھائی، سوال کیا تو سن لو. ایک چیز جو متکلم اور مخاطب کے ذہن میں وہ اس کا اشارہ ہے، وہ جانتے ہیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کس کی بات ہو رہی ہے. تو وہ الف لام، اس کو الف لام عہد کہتے ہیں. جی ہاں، ٹھیک ہو گیا، صحیح ہو گیا. اگر آپ کہتے ہیں نا، ابھی میرا آپ سے چیلنج، آپ اسی آیت کا آپ ترکیب کریں، اسی آیت کا ترکیب کریں. لقد رضی اللہ، لام کون سی لام ہے؟ قد سے کیا مراد ہے؟ رضی اللہ، یہ سب کا ترکیب کریں. چلو کر دو، چلو یا اللہ کر دو، بسم اللہ، ابھی کر دو. ٹھیک ہے، لام کون سی کرتا ہوں، میں ترکیب کرتا ہوں. کر دو. اب جو بات چل رہی ہے پہلے اس کو تو نمٹا کر دو. لقد رضی اللہ، آپ اب جو بات چل رہی ہے اس کو تو نمٹا لینا، ترکیب کر دو نا. یہ رضیہ مبنی یا معرب ہے؟ کہہ رہا ہوں میں پوری آیت کی رضیہ مبنی یا معرب ہے؟ رضیہ یہ اسم ہے فعل ہے؟ پہلے آپ یہ بتائیں. معرب مبنی مجھے بتا، لازمی بات ہے فعل ہے. یہ فعل بھی مبنی ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے. یہ فعل مبنی یا معرب ہے؟
میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو اگر نہیں پتا، یہ سمجھتا ہے کہ صرف اسم جو ہے مبنی ہوتا ہے، فعل بھی مبنی ہوتا ہے، معرب ہوتا ہے. یہ رضیہ مبنی ہے معرب ہے؟ اسم مبنی ہوتا ہے، اسم مبنی بھی ہو سکتا ہے، بالکل اسم مبنی ہوتا ہے، اسم بھی مبنی ہو سکتا ہے. اسم ہو سکتا ہے نا. اسم اسماء الافعال سب مبنی ہے، اسماء الافعال سب مبنی ہے، چلائیں گے اسماء الافعال سب مبنی ہے. ایک طریقے سے چلائیں گے اپنی مبنی کیسے نہیں ہو سکتا؟ قبلو بعدو، قبلو حیثو، یہ اسماء ہے. لما جو لما اس میں ظرف مکان ہے، ظرف زمان ہے. لما جو حینیہ زمانیہ وہ مبنی ہے. اسماء میں سے بہت سارے اسماء مبنی ہیں، کیسے مبنی نہیں ہو سکتا؟ شیخ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اسم مبنی ہو سکتا ہے. اس کو نحو بالکل آتا ہی نہیں، اس کو نحو آتا ہی نہیں ہے. آپ پھر وہی بات آ گئی. میں نے آپ سے الف لام کا سوال کیا تھا، آپ نے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسم کیا مبنی ہو سکتا ہے؟ تو کیسے مبنی نہیں ہو سکتا اسم؟ میں نے تو انکار ہی نہیں کیا، میں نے تو آپ سے پوچھا ہے. استفہام آپ کا انکاری تھا، استفہام آپ کا انکاری تھا. اچھا رضیہ جو ہے آپ نے بتایا نہیں، رضیہ مبنی ہے معرب ہے؟ یہ تو ایک بچے کو پتہ ہے، یہ تو ایک بچے کو پتہ ہے کہ رضیہ مبنی ہے معرب ہے، فعل ماضی. اس کو کچھ نہیں آتا، اس کو آتا ہی نہیں. آتا ہوتا تو جواب دے دیتا. یہ رضیہ مبنی ہے، یہ فتحہ پر مبنی ہے، اور جو فتحہ لام الفعل ہے یہ اس کی بنا کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین. اس کا ترکیب کرو شیخ. اب آپ کی گفتگو کا نچوڑ نکل آیا عوام کے سامنے کہ آپ خود صغرے کبرے ملا کر قضیے بنا کر نتیجہ نکالنے والے لوگ ہیں. اب دیکھیں نا، استفہامیہ جملہ اگر میں نے بولا ہے اس کی وضاحت میں نے دینی ہے، وضاحت آپ دے رہے ہیں کہ میرا مطلب تھا استفہام انکاری. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوتا ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ نے جملہ استفہامیہ بولا، اس سے استفہام سے آپ کا کون سا استفہام مراد ہے؟ شیخ صاحب آپ بولیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اپنی مرضی کی بات کریں. لیکن آپ نے خود ہی میرے معافی ضمیر کا بتا دیا، جس طرح آپ نے میرے ضمیر کا بتا دیا نا کہ میں انکاری ہوں، استفہام انکاری کہہ رہا ہوں، حالانکہ میری یہ مراد ہی نہیں تھی. آپ نبی پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ انکار کیا ہے ان کے ایمان کا. آپ امام علی پہ بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ علی نے ان کے ایمان کا انکار کیا. کیوں آپ صغرا کبرا ملا کر قضیے ملا کر اصلا نتیجہ خود نکالتے ہیں؟ آپ نے کبھی اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ جس کی بات ہے ہم وضاحت اس سے لیں. آپ دیکھیں اگر آپ کے یہ الف لام آدھے ذہنی ہے، شیخ صاحب پھنس گیا، جو المومنین کو داخل ہے، پھنس گیا. شیخ صاحب نہیں پھنسا، آپ بھاگے ہیں. جو الزام آپ نے کہا تھا ترکیب کر کے دیں گے نا، ترکیب ذرا کر دینا نا. عنوان سے چلے میں ترکیب کر دیتا ہوں، میں ایسا ہے کہ ترکیب کر رہا ہوں، آپ تصحیح کر دو. پہلے آپ نے میری بات کا جواب ہی نہیں دیا. آپ پہلے میری بات کا، میں نے یہ کہا تھا لفظ ب لفظ ہم آگے چلیں گے. جو آپ پوچھیں گے میں بتاؤں گا، میں پوچھوں گا آپ بتائیں گے. اگر مجھے نہیں پتا میں مجھے نہیں آتا آپ بتائیں. آپ نے جواب نہیں دیا. الف لام یہ جو ہے نا المومنین پہ آپ کہنے عہد ذہنی ہے، آپ کے بقول یہی کہا نا آپ نے. اور عہد ذہنی کہتے ہیں کہ متکلم. ہاں پھنس گئے ہیں الحمدللہ. یہ عوام کو سمجھ آ رہی ہے کہ پھنسا کون ہے. یہ عوام کو سمجھ آ گئی ہے پھنسا کون ہے. میں اپنے اسی نقطے پہ کھڑا ہوں جو پہلے وقت سے، پہلے منٹ سے میں جس نقطے پہ تھا. آپ نے بات کو پورے میدان میں بال کو گھمایا، لیکن میں پچ پہ ہی کھڑا ہوں. ابھی آپ نے بال کو پورے میدان میں گھمایا، لیکن میں اپنی پچ پہ کھڑا ہوں کہ لقد رضی اللہ. الف لام المومن کے اوپر جو ہے وہ کون سا؟ اگر یہ عہد ذہنی ہے تو الحمدللہ رب العالمین پہ جو العالمین پہ الف لام ہے وہ بھی عہد ذہنی ہوگا. پھر کہ متکلم میں جو بات الف لام عموم ہے، وہ کون سا ہے؟ عموم، وہ عموم ہے. جی ہاں عموم ہے. عموم. آپ نے کہا یہ جو المومنین پہ الف لام ہے یہ عہد ذہنی ہے. اس کے اوپر دیکھیں یہ دو طرح سے ہو سکتے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب، یہ الف لام جو ہے میں آپ کو بتاؤں، یہ آیا کیونکہ آیا اگر اسی وقت نازل ہوا ہے جب وہ بیعت کر رہے تھے تو الف لام عہد حضوری ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ جب بیعت ہو رہی ہے اسی وقت اگر نازل ہوا ہے نا تو لازمی بات ہے وہ حاضر بھی ہیں تو عہد حضوری ہوگا. لیکن اگر یہ اس سے پہلے یا اس سے بعد ہوا ہے، نازل ہوا ہے، الف لام عہد ذہنی ہوگا. بہرحال اس سے منافقین خارج ہیں نا، منافقین خارج ہیں، مومنین سے منافقین خارج ہیں.
بات سن رہے اور ہیں؟ پھر دوسرا میری جو بات سن شرط ہے اس میں سکینہ ہے، جس میں سکینہ نہیں ہے، بات نہیں سن رہے میری، اور جس کو آپ فتح پیچھے قریب نہیں کھڑا ملا۔ ہوں، آپ بال گھما رہے ہیں پورے گراؤنڈ میں پیچھے پہ کھڑا ہوں۔ میں نے یہ کہا ہے ان المومنین میں الف لام استغراقی ہے۔ اس کا پکچر چلا گیا جی، ویڈیو آپ کا کہاں گیا ہے؟ اور لائٹ بند ہو دیکھو۔ گئی ہے، لائٹ بند ہو گئی ہے نا ادھر۔ ہاں لائٹ نہیں ہے، شروع سے بھی نہیں تھا آپ کا لائٹ شروع سے ہی لائٹ آپ کا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لائٹ تو اصل میں اہل بیت علیہ السلام ذاتیات کو میں ہوتا ہے نا، وہ نہیں، وہ ایمان کی لائٹ نہیں ہے نا آپ کی، ایمان کی لائٹ نہیں ہے نا۔ حدیث پاک ہے نا، آدمی کی زبان آدمی کی پہچان ہے، ہاں تو آپ کی زبان آپ کی پہچان کروا رہی ہے شیخ کہ ماشاء صاحب، اللہ وہ شیخ صاحب آپ بھول گئے ہیں کہ قرآن نے کس کے دبر کا ذکر کیا ہے؟ قرآن نے جب وہ صحابہ بھاگ رہے تھے نا تو قرآن نے کہا تھا کہ کس کا دبر ہے۔ وہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کی ذاتیات پہ حملہ کیا، میں نے آپ کی ذاتیات پہ حملہ نہیں کیا، وہ قرآن نے صحابہ کرام کا، ابو بکر عمر کے اس کے دبر کا ذکر فرمایا۔ نہیں، ہاں بالکل بالکل، وہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کے دبر کا ذکر کیا، میں نے آپ کی تشریف کا ذکر نہیں کیا، نہیں ہے، میں نے آپ کی تشریف کی ذکر نہیں کیا۔ دبر تشریف ذکر کس کا؟ قرآن نے ذکر کیا، شیخین کا، واجب بھاگ رہے تھے۔ المومنین پر استغراقی ہے، بات میں المومنین پر الف لام استغراقی ہے، جیسے العالمین الحمدللہ رب العالمین کے تمام جہانوں کا رب ہے، یہ استغراقی الف لام۔ یہاں بھی وہ آپ کی جہالت ہے، آپ کی جہالت ہے، الف لام ان المومنین تمام بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہوا ہے، یہ الف لام استغراقی ہے۔ تمام ذاتیات آ گئی، اختلاف اپنی جگہ، ذاتیات آپ کی لینگویج کا پتہ چل گیا، چلیں جی، آپ اپنی لینگویج سے اپنے آپ کی ذات کا، شخصیت کا میں نے اندازہ کر لیا ہے کہ آپ انتہائی بد زبان ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کی تعریف کریں، کر رہا ہوں وہ آپ اتنی قبیح خطا کا مرتکب ہو رہے ہیں نا شیخ صاحب، میں آپ کو بتاؤں گا ابھی۔ جہانوں کو پالنے والا کون ہے؟ میری بات سنیں، الف لام یہاں بھی استغراقی ہے، تمام بیعت کرنے والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ المؤمنین، المبایعین نہیں، المؤمنین ہے۔ تو المومنین، المومنین الف لام کی بات ہو رہی ہے نا، کہ تمام بیعت کرنے والے مومن سے اللہ، المومنین پہ جو الف لام ہے وہ استغراقی ہے، عہد حضوری ہے، الف اس لام بات عہد کو آپ حضوری سمجھیں۔ ہے، ذہنی ہے۔ چلیں بھائی، چلیں آپ اپنی باری ختم اب کریں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، لام جو ہے نا، قد، لام بھی تاکید کا ہے، لفظ قد بھی تاکید کے لیے آتا ہے، آپ کو پتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے آپ ہمیشہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن لینگویج آدمی کی جو ہے نا اس کی شخصیت کو ظاہر کرتی ہے۔ میری آپ کی پہلی گفتگو ہے، وہ پہلی وہ دیکھیں شیخ صاحب، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو جب پتہ ہی نہیں ہے، وہ ایسے مسائل پہ گفتگو کر رہا ہے، جب آپ نے نحو میں محنت ہی نہیں کیا تو آپ کو کیوں ایسی باتیں کر رہے ہیں جو سب کے سامنے شرمندگی کا سبب ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں آپ جاہل ہیں، تو پھر آپ کو غصہ آتا ہے کہ کیوں مجھے جاہل بولا ہے۔ یہ دیکھیں، اپنے الفاظ دیکھیں، اپنے الفاظ دیکھیں، حالانکہ میں نے ابھی تک آپ کو جاہل نہیں کہا، آپ کو ترکیب بھی نہیں آئی، میں نے پھر بھی جاہل نہیں کہا، میں نے آپ کو بولا ترکیب کرو نا، جاہل نہیں کہا، آپ نے وہ نام بھی پیش نہیں کیے جنہوں نے، آپ نے کہا قرآن نے کہا انہوں نے بیعت توڑی تھی، میں نے پھر بھی نہیں کہا کہ اس کو قرآن نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ چلیں، لیکن آپ کی لینگویج انتہائی نامناسب ہے، میں پھر بھی اچھے الفاظ آپ کے لیے یوز کر رہا ہوں کہ نامناسب ہے، وگرنہ زبان ہم بھی رکھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے آپ گفتگو کریں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ آج میں شیخ صاحب آپ سن لو، اب میری باری ہے، اب میری باری ہے۔ صرف پوائنٹ پہ کر رہا ہوں، آپ نے ابھی تک میرے پوائنٹ کی ایک بات کا جواب نہیں دیا۔ کون سی جواب نہیں دیا؟ کس بات کا جواب نہیں دیا؟ قد بھی تاکید کے لیے، پھر لام اور قد دونوں تاکید کے لفظ ماضی پر، فعل ماضی پر داخل ہوئے، تو معنی کیا ہوتا ہے اس کا؟ دو تاکید کے حرف لام اور قد فعل ماضی پر، رضیہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، ایسی ہے فعل ماضی، اچھا پتہ چل گیا، معرب مبنی کا نہیں پتہ چلا، ماضی کا پتہ چل گیا جی۔ آپ کی یہ مسکراہٹ
محرم مبنی کا نہیں پتہ چلا، فعل ماضی کا پتہ چل گیا. چلے جی، بڑی ان کو بڑی انہوں نے ڈسکوری کی ہے، فعل ماضی ہے جی. واہ جی واہ، نحویون کا امام آ گیا بھائی، فعل ماضی ہے جی. مزید بولیں. آپ کو کچھ بھی نہیں آتا قرآن سے، آپ صرف یہ اب چلے بھائی، اس کو آتا ہے نا تو ترکیب کر کے دکھاؤ نا، ترکیب کر کے دکھاؤ شیخ صاحب. کہ آپ کو کوئی چیز کی ایک بات کا جواب نہیں دے سکا، صرف میں نے چھلا اب سنو شیخ، اب ہمیں بھی بار اجازت دو نا بات کرنے کی. میں اپنی پہلی وکٹ پہ کھڑا ہوں کہ آپ یہ بتائیں وکٹ کب سے گر چکا ہے؟ کا لفظ تاکید کا کبھی اللہ فعل ماضی ہے، یہ دو تاکید کے لفظ جب فعل ماضی پہ آ جائیں تو پھر اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ جو ہے یہ فاعل ہے اس لفظ ماضی کا کہ ہو گیا. ماضی اللہ بیان کرے کہ ہو گیا، گویا کہ اللہ المؤمنین، یہ حروف میں کون سا حرف ہے؟ سمجھ نہیں آیا آپ کی بات. حروف کتنے ہیں؟ کون سے حروف کتنے ہیں؟ حروف تہجی کی بات کر رہے ہیں. حروف تو کیا مختلف اقسام ہیں، کون سے حروف کتنے ہیں؟ یہ جو ان ہے حرف ان، حرف جارہ ہے نا، جارہ ہے مجاوزہ کے لیے. المومنین سے پہلے لفظ ان ہے. ہاں جی، ہیں جی. یہ عامل ہے. پلیز خاموش ہے، پلیز کچھ آتا نہیں ہے ایسے بولتے جا. اب دیکھو میں اس کو ترکیب کرتا ہوں. دیکھو آپ کو آتا تو نہیں ہے، اب مجھے ترکیب کرنا ہے. شیخ صاحب ایک منٹ ٹھہر جاؤ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ملاحظہ کریں عزیزو، ترکیب اس طرح کی جاتی ہے. خاموش ہو جاؤ ایک دفعہ. لقد رضی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لام ہے تاکید کے لیے، قد حرف تحقیق ہے اور تقلیل کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کو ایک منٹ میوٹ کر دیں بھائی، اس کو میوٹ کریں. دوسرے جو استفادہ کرنا چاہتے ہیں وہ استفادہ کر لیں بھائی. اس کو کچھ آتا نہیں ایسے لگ گیا. نحو تو تمہیں آتا ہی نہیں، ایسے ہی اور شروع ہو گیا نا. یہ نحو کے ابتدائی چیزیں. لام تحقیق کے لیے، قد حرف تحقیق اور تقلیل کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ تحقیق کے لیے. رضیہ فعل ماض مبنی علی الفتحہ، فعل ماضی ہے مبنی ہے، اور اس کا فاعل ہے لفظ جلالہ. لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے. عن المؤمنین الجار والمجرور متعلقان برضیہ، جار مجرور متعلق رضیہ سے. اچھا، مؤمنین. اذ یبایعونک، اذ ظرف ہے اور یہ مضاف ہے. جملہ یبایعونک وما فی حیزها مضاف الیہ. اذ اچھا، اور یہ ظرف متعلق ہے رضیہ سے. ظرف کا متعلق کیا ہے؟ اس ظرف کا متعلق ہے رضیہ. یبایعونک مضاف، جملہ مضاف الیہ ہے، جملہ مضاف ہے. یبایعونک فعل مضارع فعل وفاعل ومفعول، وهذا الفعل فعل معرب مرفوع وعلامت رفعه النون. اس کے علامت رفع نون ہے، جو نون ہے، اور اس کا فاعل واو ہے. اس کا فاعل کیا ہے؟ واو. یہ واو خود ضمیر ہے، اس کا فاعل. اور اس کا مفعول کیا ہے؟ اس کا مفعول یہ کاف ہے. اذ یبایعونک، اور یہ کاف محلا منصوب ہے. تحت الشجرہ، تحت اسم ہے مبنی، اسم ظرف مکان ہے اور یہ مبنی ہے، اور یہ مضاف ہے. الشجرہ مضاف الیہ ہے، اور یہ ظرف متعلق ہے یبایعونک کی، متعلق ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس طرح ترکیب کیا جاتا ہے. فعلم، یہ فا حرف عطف، وہاں ہونا فا الفاء الفصیحہ. اس کو فا فصیحہ بولتے ہیں یہاں پر. کیوں فصیحہ ہے؟ کیونکہ یہاں پر مقدر میں ایک سبب ہے جو یہاں پہ مذکور نہیں ہے. اس کو فا، اس لیے فا فصیحہ بولتے ہیں. اس کو کیا آتا ہے؟ علم فعل وفاعل، وهذا فعل ماض مبنی على الفتحہ على لام الفعل. یہ فتحہ پر مبنی ہے جو لام الفعل پر ہے، اور اس کا فاعل مستتر ہے جوازن، اور اس کا تقدیر ہے ہوا. فعلم. ما، یہ ما موصولہ ہے بمعنی الذی، اور یہ محلا منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول به علم کے لیے. ما موصول، فی قلوبہم، یہ صلہ ہے، اور یہ صلہ، یہ جو صلہ ہے، یہ اس کا محلاً کوئی اعراب نہیں ہے کیونکہ یہ صلہ ہے. اوکے. الجار والمجرور فی قلوبہم، الجار والمجرور متعلقان بھی فعل عموماً، یعنی کائن او کان، اس طرح کے، وہ اس کا متعلق جو ہے تقدیر میں. قلوب مضاف، ہم مضاف الیہ، اور یہاں پر جو عائد ہے وہ اسی کھانا کا جو فاعل ہے
یا کائنن کا جو فاعل ہے وہی عائد ہے، وہ ضمیر ہے جو عائد کرتا ہے صلہ کی طرف. اب یہ باتیں آپ کی سطح سے بلند ہے، یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ چیزیں، حالانکہ یہ چیزیں نحو کی ابتدائی چیزیں. فأنزل، فا حرف عطف، أنزل فعل وفاعل، وهذا الفعل ماض مبني على الفتحة التي هي على لام الفعل، وفاعله ضمير مستتر جائزا تقديره هو. سمجھ میں آئی نا؟ یہ فعل ماضی ہے، مبنی ہے فتحہ پر، اور اس کا فاعل مستتر ہے جوازن، اور اس کا وہ ہوا ہے. اچھا، السکینہ یہ منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے انزلہ کے لیے. وَأَثَابَهُمْ یہ عطف ہے، واو حرف عطف ہے، جملہ عطف ہوتا ہے انزل السکینہ پر یا فعلمہ پر. أثابهم، أثاب فعل وفاعل ومفعول. أثاب فعل ماض مبني على الفتحة وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. هم مفعول به محلا منصوب لأنها فاعل لأثابه فتحا قريبا. هذا المفعول الثاني لأنه بمعنى أعطى ويأخذ مفعولين. اس کے دو مفعول ہوتے ہیں، أثابه کے دو مفعولين ہوتے ہیں، اور اس کا دوسرا جو مفعول ہے فتحہ ہے، فتحا. اور قریبا جو ہے فتحن کا یہ کیا ہے؟ نعت ہے، صفت ہے. یہ اس کا اعراب ہے. زندگی میں آپ اس طرح ترکیب نہیں کر سکو گے، زندگی میں کبھی نہیں کر سکو گے اس طرح جو میں نے ترکیب کی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ایک چیلنج دیتا ہوں، جتنے علماء نے دیکھا اس میں ایک اشکال نکالے، میرے اس ترکیب میں ایک اشکال نکالے، بسم اللہ کریں. نہیں کر سکتا کوئی بھی. چیلنج ہے سب جتنے نحو پڑھاتے ہیں، ایک اشکال نکال دو، نہیں کر سکو گے. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ہمارے بائیں ہاتھ کا کہل ہے. اب بولو شیخ صاحب، کوئی اشکال ہے اس ترکیب میں؟ بولو کیا اشکال ہے؟ ہاں، سب سے پہلی بات آپ نے ساری کی ساری آپ نے لفظ حرف واو کو جو ہے نا وہ فائل کا ہے شروع میں. بالکل. یبایعون کا فاعل واو ہے، یبایعون کا فاعل واو ہے. یہ ضمیر واو ضمیر ہے یا علامت جمع نہیں ہے، یہ واو ضمیر ہے، اس کا یبایعون کا فاعل ہے. ہاں بھائی یبایعون ہم ضمیر جو ہے نا اس کے اندر مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، وہ اس کا نہیں ہے، واو ضمیر ہے، واو ضمیر ہے، واو ضمیر ہے. آپ کو اس کو پتہ نہیں، ایسے فضول آ گیا، اس کو نکال دیں. یبایعون کا فاعل واو ہے، ضربو کا فاعل واو ہے، ضربو کا فاعل واو ہے. یہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے جی. ایک صورت میں یہ نہیں ہو سکتا فاعل، ایک صورت میں. وہ کون سی اللغت اکلونی البراغیث، اکلونی البراغیث کے زبان میں اس میں بھی فاعل ہو سکتا ہے. اس کو میوٹ کر دیں، اس کو میوٹ کر دیں جو نحو سیکھنا چاہتے ہیں نحو کے لیے. یہ عرب کے سب نحات کے نزدیک اس شخص کو بالکل نہیں آتا. یبایعون کا فاعل جو ہے واو ہے صرف ایک لغت میں، وہ ہے لغت اکلونی البراغیث، کہ اس صورت میں واو جو ہے اس میں براغیث کیونکہ مذکور ہے، براغیث اس کا فاعل ہے، واو یہ زائدہ ہے صرف اس صورت میں، علامت جمع اس طرح کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں بھی البراغیث جو ہے واو کا اس سے بدل ہو سکتا ہے، یا عطف بیان ہو سکتا ہے، یا مبتدا مؤخر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس صورت میں بھی یہ کوئی اکلونی البراغیث کے لغت میں بھی یہ کوئی ثابت نہیں ہے کہ واو فاعل نہیں ہے. بہرحال یہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ کو نحو میں سے کچھ بھی نہیں آتا شیخ صاحب، کچھ بھی نہیں آتا. یبایعون کا فاعل کہتا ہے واو نہیں ہے اس میں ضمیر. شیخ چلو جی کوئی بات نہیں. یہ ایسے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں نا جو انسان کے ذہن سے نکل جاتا ہے. یہ کیونکہ نحو ایک وحشی علم ہے، یہ انسان کے یادداشت میں نہیں رہتا. چلیں شیخ صاحب، آج آپ نے الحمدللہ رب العالمین سب کے سامنے ایک مرتبہ پھر آپ نے ثابت کر دیا کہ مذہب شیعہ حق ہے. ہم آپ کی گفتگو کا بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے سب کے سامنے ثابت کر دیا کہ مذہب شیعہ حق ہے اور مذہب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی اتباع ہی معین ہے. جی سر بولیں. اپنی لوگوں کو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ الحمدللہ میرے دلائل مضبوط تھے، وگرنہ آپ کے اندر اخلاقی جرات ہوتی تو میری بات نہیں سنتے. جب آپ دیکھتے ہو کہ اب میرے پاس جواب نہیں ہے تو مجھے میوٹ کر دیتے ہو اور پھر صرف اپنے تنظیم مارتے. تو جب آپ کو آتا ہی نہیں نا، میں آپ سے کیا نزاع کروں جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. یبایعون کا اتنے ابتدائی چیزیں آپ کو نہیں معلوم. ابھی تک نہیں آیا کہ آپ نے المومنین کا جو الف لام ہے
وہ بھی آپ کی جہالت ہے. آپ کے ساتھ نصاب بنتی نہیں ہے. کیوں؟ آپ صرف یہ آپ کی اپنی عقلی ترکیب ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کہا الف لام عہد ذہنی ہے، اس پر آپ نے دلیل دینی تھی کہ یہ عہد ذہنی ہے. اس پہ الف لام کو فلاں نے بھی عہد ذہنی کہا، فلاں مفسر نے عہد ذہنی کہا، فلاں نے کہا، فلاں نے کہا. میں نے کہا یہ الف لام استغراقی ہے. میں نے دلیل دینی تھی فلاں نے استغراقی چلیں کہا، شیخ فلاں نے صاحب، کہا، چلیں فلاں شیخ نے صاحب، کہا، فلاں نے استغراق کہا. بھی ہونا یہ آپ کی لیکن اس دیکھیں آپ بات کی کی بڑی طرف جہالت ہے. آپ کہتے ہیں جاہل ہے، لقد اس کو رضی پتہ کچھ اللہ، نہیں ہے، اس کو دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ استغراقی ہے. یہ بالکل اس شخص کو ہم عربی نہیں آتی نا. المؤمنین کا جو الف لام ہے، المؤمنین کا یہ الف لام جو آپ نے کہا عہد ذہنی ہے، اس پر آپ نے مفسرین کے حوالے دیں، وگرنہ میں حوالے دیتا ہوں کہ شیعہ تفاسیر کے اندر یہ المؤمنین پہ جو الف لام ہے یہ استغراقی ہے کہ تمام وہ مومن جو اس بیت میں شامل تھے ان سے اللہ راضی ہوا. سن لیں، الف لام استغراقی ہوتا ہے کہ جو مدخول ہے. خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، ایک منٹ خاموش ہو جائے، ایک منٹ خاموش ہو جائے. ہنس کر اپنی زندگی اوکے شیخ صاحب، تھینک یو سر. اپنی آپ کے پاس کچھ بولنے کے لیے ہے ہی نہیں نا. آپ جو وہ ایسے جہالت میں وقت ضائع کر رہے ہیں. الف لام استغراقی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا. یہ تو آپ کو جب آتا ہی نہیں ہے نا. ایک شخص اس کو مثلا وہ نہیں آتا، انگلش نہیں آتا، کہتا ہے میں آپ کو انگلش کے اسپیلنگ دکھا دیتا ہوں. اس میں کیا لکھا؟ اسنیک. کہتا ہے انگلش میں سانپ کو، اسنیک کو کس طرح لکھا جاتا ہے؟ تو وہ سانپ کی تصویر بنا لیتا ہے نا. کہتا ہے مجھ سے مناظرہ کر لو آپ کہ یہ جو ہے اسپیلنگ میرا غلط ہے. سانپ کی اس نے ڈرائنگ کی ہے، شکل سے ڈرائنگ کی ہے. تو آپ سے کیا مناظرہ کریں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہیں الف لام استغراقی. اپنے علماء شاید دیکھ رہے ہوں گے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ کہہ رہے ہیں الف لام استغراقی ہے؟ اگر یہ الف لام استغراقی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں جتنے مومن ہیں، قیامت تک جتنے مومن آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا. الف لام یعنی اس کے جنس، اس جو المؤمنین ہے، مومنین کے جتنے افراد ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا. حالانکہ اس کے فوراً بعد اذ یبایعونک، سب مومنین کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، خاص مومنین کی بات ہو رہی ہے جو درخت کے نیچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا کیا ہے؟ ان کے دل کے حال جانتا ہے، ان پہ سکینہ نازل کیا، ان کو فتح قریب دیا. تو لازمی بات ہے کہ سب مومنین کی بات نہیں ہو رہی ہے. مثلا 2000 سال بعد میں مومن آئے گا، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. جو مومنین وہاں پہ نہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے. یہ خاص مومنین کی بات ہو رہی ہے. تو یہ الف لام ہے استغراق تو ہو ہی نہیں سکتا. یا الف لام عہد ہے، یا ذہنی ہے یا حضوری ہے. جیسے میں نے کہہ دیا، ذہنی اس طرح ہے کہ یہ اگر آیا اس سے پہلے، اس بیعت سے پہلے یا بیعت کے بعد نازل ہوئی ہو. اگر بیعت کرتے وقت ہی نازل ہوا ہے تو حضوری ہے، کیونکہ وہ سامنے والے حاضر ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں مجھے اس بات پہ میں دلیل دے دوں، تو بہت واضح ہے. جیسے مثلا کوئی شخص کہہ لینا کہ اردو زبان میں زبان کس کو بولتے ہیں، تو اس کے لیے دلیل لے کے اس پہ تو مناظر بنتا ہی نہیں ہے.